بزم کونین پہلے سجائی گئی، آقا پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی۔ سید الاولین سید الآخرین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ اور دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے پھر سجایا تجھے۔ اے ازل کے ہستی، اے ابد کے ہستی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ اور آقا تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا، کیا عرب کیا عجم سب ہے زیر نگی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ اور کوئی بتلائے کیسے سراپا لکھوں، کوئی ہے وہ کہ میں جس کو تجھ سا کہوں، توبہ توبہ نہیں، کوئی تجھ سا نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ اے رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں جامعہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر ایسوسی ایشن کے جو صدر ہے ڈاکٹر مختار صاحب کا بہت زیادہ مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے اپنے پلیٹ فارم پہ بات کرنے کا موقع دیا ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر غلام مرتضیٰ راؤ صاحب، یہ میرے بڑے بھائی ہیں، یہ ہمیشہ ہمارے یعنی گروپ کا حصہ بھی ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر خالد چودھری صاحب ہیں، یہ بھی اس پروگرام میں شامل ہیں، انہوں نے بھی وقت نکالا ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ میری چھوٹی بہن ڈاکٹر ربیہ جاوید صاحبہ لاہور کالج کی پرنسپل ہیں، پچھلے چند ماہ سے انہوں نے پریکٹیکل ٹریننگ شروع کی ہوئی ہے، بچوں کو ٹرین کرتی ہیں کہ پریکٹس کیسے کی جاتی ہے، تو ان کی بھی خدمات بڑی اچھی ہیں ماشاءاللہ، یہ اس طرح کے کام ہونے چاہیے۔ ان کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر امین صاحب ہیں، ان سے بھی میرا بڑا قریبی تعلق ہے، تو ان کا بھی مشکور ہوں کہ یہ اس پروگرام میں شامل ہے۔ اور بھی میرے قریبی دوست پنڈی سے آئے ہیں، ڈاکٹر رضوان الرحمن صاحب اسپیشل آئے ہیں ٹائم نکال کے، ان کا بھی شکریہ ہے۔ محسن ہومیوپیتھک سٹور کے مالک محسن بھائی بھی آئے ہوئے ہیں۔ فاسٹ ہومیوپیتھک ڈاکٹر گروپ آپ دیکھتے رہتے ہیں، ان کے جو مرکزی ایڈمن ہیں وہ بھی میرے ساتھ تشریف لائے ہیں، ڈاکٹر فیصل راؤ صاحب۔ اور بھی میرے بہت سارے دوست ہیں، اقبال حنیف صاحب ہیں، ڈاکٹر صاحب میرے بھائی ہیں، عبد الباسط صاحب،
اور بھی بہت سارے فہیم صاحب ہیں مظفر گڑھ سے. تو فردن دوستوں کا بڑا احترام ہے، اللہ پاک سب کے لیے آسانی کرے. تو دیکھیں لیکچر جو ہوتا ہے پروگرام کی روح ہوتی ہے، لاکھوں روپے جو لگائے جاتے ہیں اس کے پیچھے اگر ایجوکیشن کے اوپر بات نہیں ہوگی تو مقصد خراب ہو جائے گا. اسی طرح کر کے مجھے 2-3 دن پہلے شدید قسم کا بخار ہو گیا تھا. تو شاید کوئی اور ڈاکٹر صاحب ہوتے تو وہ کہتے کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں معذرت چاہتا ہوں، میں نہیں آ سکتا. لیکن میرا ایمان اور یقین پکا تھا کہ میں لیکچر کے دوران 100% فٹ ہوں گا. کل رات کو کچھ دوستوں نے فون کیا جی آپ کون بول رہے ہیں؟ میں نے کہا جی ڈاکٹر وقار بول رہا ہوں. کہتی یار آواز آپ کی بڑی چینج ہے. تو وہ میں کیسے ٹھیک ہوا؟ جس بندے کو یقین ہوتا ہے نا ہومیوپیتھی پہ، اس کو ٹیوبر کی ایک ڈوز دی جاتی ہے. تو چونکہ مجھے بھی بڑا یقین تھا کہ انشاءاللہ 2 4 6 10 خوراکوں سے ٹھیک ہو جاؤں گا، تو میں نے ٹیوبر کی ایک پڑیا کھائی. اس کے بعد بخار کے لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ بیلاڈونا ارسینک اور اسٹاکس 1 ml یوز کریں تو 90% کیس ٹھیک ہوتے ہیں. مجھے کسی کمپنی کے کمبینیشن یا اس سے کوئی اعتراض نہیں، ہم سب کو آنا کرتے ہیں. لیکن جب آپ بخار کے کسی بھی کیس کے اوپر بیلاڈونا ارسینک اور اسٹاکس 1 ml یوز کرتے ہیں تو 90% سے زیادہ کیس ٹھیک ہوتے ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ پوٹینسی 1 ml سے کم نہ ہو. لوگ آ کے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میں تو ہومیوپیتھی اس لیے استعمال نہیں کرتا کہ دوائی سلو بڑی ہے. تو بھائی میرے اگر سلو ہے تو تیز ہم نہیں کرنی ہے نا، تیز کیسے کریں گے ہم؟ 1 ml دیں آپ ایکوٹ فیزز میں، کیوں نہیں لوگ ٹھیک ہوتے؟ بالکل ٹھیک ہوتے ہیں. کالی میں اور فیروفاس مکس کر کے اگر آپ دیں گے 200 پاور میں تو جو کیس پھنسا ہوا ہے بخار کا وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. بایو کیمک والی جتنی بھی دوائیاں اگر آپ اس کو 200 میں یوز کرتے ہیں تو بڑا مزے کا رزلٹ آتا ہے. سال تو وہی ہے نا، بھلے آپ پوٹینسی میں یوز کر لیں. اگر آپ نے مزے کا رزلٹ لینا ہے تو جتنے بھی بایو کیمک والی دوائیاں ہیں وہ 200 میں بہت شاندار ایکیوٹ فیز کی بات کر رہا ہوں. کرانک میں تو آپ 6C پہ چلے جائیں یا 6X پہ چلے جائیں. جب ایک بندہ آتا ہے، وہ میرے پاس تو 100 کے لگ بھگ کیس آتے ہیں بخار کا، جی بخار ہے. میں کہتا ہوں کب سے بخار ہے؟ جی کل سے. جی بیٹھے آپ باہر. ہم تو نہیں لمبی سانس پوچھتے، ہم تو ٹیوبر پائروجینم اور اسٹریپٹوکاکسینم CM یہ کی پڑیا دیتے ہیں اور بیل ارسینک اسٹاکس 1 ml دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں یار جائیں گھنٹے بعد کھائیں ٹھیک ہو جائے گا. مجھے بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی بخار ٹھیک نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا یار؟ خدا کے بندے ہوتا ہے ٹھیک. جب میں پہلے کہہ دوں گا کہ نہیں ٹھیک ہوگا تو کیسے ہوگا؟ خواب ٹھیک ہوگا. ہم نے ڈٹ کے کام کرنے ہیں، رزلٹ دینے ہیں. اچھا ایک بندہ کہتا ہے کہ مجھے مہینہ ہو گیا بخار ٹھیک نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب ہے اس کو ملیریا ہو سکتا ہے یا ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے. آپ اس کو باقی جو بھی دوائیاں دیں ساتھ ٹائیفائڈینیم 1 ml کے ڈوز دیں اور بیکٹیشیا 1 ml ڈیلی دیں، وہ بھی بخار ٹھیک ہو جائے گا. ملیریا ہے تو آپ اس کو ملیریا آف کی ایک پڑیا دے دیں، ٹھیک ہو جائے گا. چائنا سلف دے دیں. اگر آپ نے ملیریا کے بخار کو ایک پڑیا سے ٹھیک کرنا ہے تو پلساٹیلا وائز وہ دوائی ہے جو ایک پڑیا سے 6 ماہ سال کا ملیریا کا بخار ٹھیک کر سکتی ہے. پلساٹیلا 1 ml. آج کل آپ جہاں بھی جاتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں جی لے آؤ جی سوپ لے آؤ، انڈے لے آؤ، مچھلی لے آؤ، گوشت لے آؤ، ڈرائی فروٹ لے آؤ، پینٹ لے آؤ. ڈاکٹر صاحب اگلے 6 ماہ جتنے بھی مریض آئیں گے سب کو ضرور پلساٹیلا کی ایک ڈوز دیں. سب لوگ گرم خوراک کھانے سے بیمار ہیں اور پانی پیتے نہیں ہیں. پلساٹیلا ان کی گرم خوراک کو بیلنس کرے گی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی پیاس بھی بڑھا دے گی. آپ کو تو لمبا کام کرنا ہی نہیں ہے.
آپ نے تو ایک میڈیسن سے وجہ سے فائدے لے لینے ہیں۔ آج کل سردیاں چونکہ شروع ہو چکی ہیں، پانی کم پیا جاتا ہے، گرم خوراکیں زیادہ ہیں۔ کوئی کہتا ہے مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے، کوئی کہتا ہے میرا کولیسٹرول ہائی ہے، کوئی کہتا ہے میرا ٹرائیگلائسرائڈ، کوئی کہتا ہے جی میرا فلاں مسئلہ ہو گیا، طبیعت خراب ہو گئی ہے، اسپتال مریض پہنچ گئے۔ لمبی چوڑی سائنس نہیں ہے، ہر مریض کے اوپر جب علامات کے اوپر ویریفائی کریں گے تو پلسا ڈیلا نکلے گی۔ کازیٹیو فیکٹر کی دوائی کا درجہ 100% ہوتا ہے۔ کاز ٹھیک کریں گے تو ہومیوپیتھی کو 100 نمبر ملتے ہیں۔ میرے جتنے بھی نقطے لکھے ہوئے ہیں وہ کازیٹیو فیکٹر پہ لکھے ہوئے ہیں۔ تو پلسا ٹیلا ایک ایسی دوائی ہے کہ میرا یہ دعویٰ اور یقین ہے کہ کولیسٹرول اور ٹرائیگلائسرائڈ کو 90% ٹھیک کرتی ہے۔ کبھی چیک کیا اپنے رزلٹ لے کے؟ اس کو رزلٹ تو لینا، چیک کریں پھر بات کریں۔ وہ کیوں کولیسٹرول کو ٹھیک کرتی ہے؟ جانیا کا ایک بابا ہوتا ہے نا، بابا، اس سے بھی پوچھنا کہ بابا جی ڈاکٹر نے کہا کہ جڑا تیرا کولیسٹرول وغیرہ یہ نہیں ہے، اندر چربی بڑھ گئی۔ بابا کہے گا کہ پتر ہوں تو تلیاں چیزاں چھوڑ دے۔ وہ بابا ڈاکٹر تو نہیں ہوتا۔ تلی ہوئی چیزوں کا توڑ کے پلسا ٹیلا۔ بات آگے بڑھاؤں گا، لیکن جو ایک کی پوائنٹ تھا اس موسم کا وہ میں نے پیش کر دیا۔ اکثر بچے آتے ہیں، مائیں کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب 3 ماہ سے یہ بچہ ٹھیک نہیں ہو رہا، اس کا بخار ٹھیک نہیں ہوتا، اس کو موشن لگے ہوئے ہیں، اس کو فلانا ہے ٹھکانا ہے۔ ایک ڈاکٹر کے پاس گئی ہوں، دوسرے کے پاس گئی ہوں۔ ڈاکٹر صاحب آبزرویشن کے 100 نقطے ہوتے ہیں، دوائیوں کا درجہ بڑا کم ہے۔ ہم تو فوراً پوچھتے ہیں کہ بچے کی عمر کیا ہے۔ اگر بچے کی عمر 6 ماہ سے لے کے 2 سال تک ہے تو آپ نے تو کچھ بھی نہیں کرنا، اس کو دانتوں کی دوائی دینی ہے۔ اگر آپ اس کو سمپل تھوجا اور کیلکیریا کارڈ CM کی ایک ڈوز دیتے ہیں اور کیمومیلا کیلکیریا کارڈ اور بیلا ڈونا دیتے ہیں تو 90% بچے آپ کے اس 6 ماہ سے لے کے 1.5 سال کے دوران ٹھیک ہو جائیں گے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ آبزرویشن نہیں کرتے، اچھا جی موشن لگے ہوئے، موشن کی دوائیاں دی جا رہی ہیں، کوئی اور مسئلہ ہے اس کو اس کی دوائیاں دی جا رہی ہیں۔ ہومیوپیتھی میں جو مرکزی نقطہ ہوتا ہے وہ کازیٹیو فیکٹر ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ کازیٹیو فیکٹر۔ ہومیوپیتھی علامات کے نہیں علاج کرتی بلکہ سائنس اور سمٹم کا علاج کرتی ہے۔ سائنس اور سمٹم میں سب سے زیادہ کیا ہوتا ہے؟ کازیٹیو فیکٹر ہوتا ہے۔ کازیٹیو فیکٹر کو جب تک نہیں ٹھیک کریں گے تو اس میں مجھے بتائیں گے 6 ماہ سے لے کے 2 سال تک کے جو بچے ہیں، ہم کبھی ایک دوائی دے رہے ہیں، کبھی دوسری دے رہے ہیں، کبھی تیسری دے رہے ہیں۔ میرے ایک سینئر ڈاکٹر صاحب میں تو فون آیا جی بچی ٹھیک نہیں ہو رہی تو کچھ بتائیں۔ میں نے کہا عمر کتنی ہے؟ کہتے ہیں 9 ماہ۔ میں نے کہا یہی دوائیاں بولی۔ تو 4 دن کے بعد ایک خوبصورت قسم کا گفٹ چاولوں کا توڑا انہوں نے میری کلینک کے پاس پہنچا دیا بائی ڈاک۔ تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ کیا کیا آپ نے؟ کہتے ہیں کہ یار 3 ماہ سے بچی ٹھیک نہیں ہو رہی تھی، آپ نے تو مختصر سی دوائیاں بتائی ہیں تو وہ تو بڑا مسئلہ ٹھیک ہوا ہے۔ انہوں نے وہ گفٹ مجھے کیوں کیا کہ ان کو زندگی میں ایک نقطہ مل چکا تھا۔ آپ کہتے ہیں کہ نقطے کام نہیں کرتے۔ رابن مارفی نے کی نوٹ لکھے ہوئے ہیں، کٹ نے اپنے پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں، ہر ڈاکٹر نے یعنی کلارک نے لکھے ہوئے ہیں، بورک نے لکھے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے تجربات لکھے ہوئے ہیں۔ اگر ہم نے سارے تجربات کو اکٹھا کر کے نقطے کی شکل میں پیش کر دی ہے تو آزمانے سے پہلے کہہ دیا جائے جی ایسے گپ شپ ہے تو زیادتی ہے یار۔ میں آپ سے اگر بات کر رہا ہوں تو 100+ پیشنٹ دیکھنے کے بعد بات کر رہا ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ 2-4 مریض دیکھتا ہوں تو پھر میں کہتا ہوں جی ایسے ہوتے ہیں، ایسے بات نہیں ہے۔ آپ نے توجہ کرنی ہے، کیس کو سمجھنا ہے۔ سر درد لوگ کہتے ہیں ٹھیک نہیں ہوتا، آپ چیوننتھس کی امید دیتے ہیں تو سر درد 80% ٹھیک ہو جاتا ہے۔ 80% کیسے ٹھیک ہوتا ہے؟ اس کو جا کے بورک میں پڑھیں کیا لکھا ہوا ہے پہلی 4 لائنوں میں۔ اسنیاں برباٹا دیں گے تو مزے سے سر درد ٹھیک ہوتا ہے۔
باقی دعائیاں آپ کو بہت ساری پتہ ہیں. ہمارا موقف یہ ہے کہ جو ٹاپ گریڈ کی دعائیاں ہوتی ہیں نئے پریکٹیشنر کو ٹپس پہ ہونی چاہیے. میرا ایمان ہے کہ جو ڈاکٹر صاحبان آج کا لیکچر سنیں گے 2 4 6 لاکھ کی پریکٹس کر سکتے ہیں، میرا ایمان ہے. باقی یہ ہے کہ مجھے دوست کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب 10 سالوں میں اتنی پریکٹس تھی، اب آپ کو سن رہے ہیں اتنی ہو گئی. اور بھی میرے بہت سارے دوست ہیں، ڈاکٹر صاحبان ہیں. ہمارا پنڈی میں آپ نے سنا ہوگا بڑا ایک سینئر پوسٹ گروپ ہے، ڈاکٹر علی محمد صاحب، ڈاکٹر طارق صاحب، ٹھیک ہے، اور بھی دوست ہیں. ڈاکٹر علی صاحب کے بڑے لیکچر پڑھے ہوئے ہیں، طارق صاحب کے پڑھے ہیں، اور دوستوں کے لیکچر پڑھے ہیں. سنے تو صحیح نا یار، عثمان غنی صاحب کو سن لیں. دیکھیں ایجوکیشن کے اوپر آپ نے یہ نہیں کہنا کہ یہ فلاں پارٹی سے ہے تو فلاں پارٹی سے ہے. بھائی تعلیم کیا کہتی ہے؟ اب سنیں باتیں ان کی، سنیں پریکٹس کی بات کریں. شوگر کے مسائل بڑے ہیں موجودہ دور میں. لوگ کہتے ہیں شوگر ٹھیک نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ آپ سکارم آپ 1 ایم دینا روزانہ. ہم کیا کرتے ہیں کہ میٹھا بہت کھاتے ہیں، کاربوہائیڈریٹس بہت کھاتے ہیں. ہومیوپیتھی کا فلسفہ یہ ہے کہ علاج بالمثل. اگر آپ کی باڈی کے اندر کاربوہائیڈریٹ کی بھرمار ہے، زیادہ کھاتے ہیں، تو اسی کا توڑ کر دیں. سکارم آپ جو ہے، سکرم آپ جو ہے، یہ مطلب کہ اسی سے گنے کے رس سے دوائی بنی ہوئی ہے. 1 ایم دینا آپ. میرا تو ایمان ہے، میرے پاس تو کیمپ شوگر کا لگتا ہے، اس میں 50% لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب شوگر بڑی ماشاءاللہ فٹ ہے. باقی اور بھی دوائیاں ہیں. میں نے آپ کو صرف نقطے کی بات بتانی ہے. الیکزونا بہت اچھی دوائی ہے، فلوروزین بہت اچھی دوائی ہے، اور بہت ساری دوائیاں ہیں. سمپٹم کے اوپر آپ سلفر دیں تو ٹھیک ہو سکتے ہیں. لیکن سکارم آف مزے کی دوائی ہے. اچھا شوگر ایک اور بڑا مسئلہ ہے. پچھلے 2 4 سال سے بہت ساری خواتین آتی ہیں، بزرگ آتے ہیں، ڈاکٹر صاحب جسم درد ٹھیک نہیں ہو رہا، ٹانگوں کا درد ٹھیک نہیں ہو رہا، پٹھے بڑے درد کرتے ہیں. ہم ان کو دھڑا دھڑ دوائیاں دیے جا رہے ہیں، دردوں کی کوئی اسٹاکس دے رہے کوئی کچھ دے رہے. میں تو فوری اس کی کیوری کرتا ہوں، بھائی شوگر آپ کو ہے یا نہیں ہے. شوگر جب ہم چیک کرتے ہیں تو شوگر آئی ہوتی ہے. اس کو کہتے ہیں پری ڈائبیٹک. پری ڈائبیٹک میں آپ جب تک شوگر کی دوائیاں نہیں دیں گے تو دردیں بھی ٹھیک نہیں ہوں گی. ہم نے کازیٹیو فیکٹر کو نہیں بھولنا. ویسے تو دردوں میں روٹر اسٹاکس اور کالچیکم میں 1 ایم دیتا ہوں، بڑے کیس ٹھیک ہوتے ہیں. لیکن جہاں نہیں ٹھیک ہوتا اس کا مطلب اس بندے کو شوگر ہو سکتی ہے. چلتے پھرتے ہم ہیں نہیں ہیں. شوگر کی سادہ سی ڈیفینیشن یہ ہے کہ مثال کے طور پہ ایک بندے نے 500 پوائنٹس کا کھانا کھایا ہے، چلا 200 پوائنٹ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ 300 پوائنٹ کا کھانا تو پھر باڈی کے اندر یہ نہیں موجود ہے نا، جس کو ہم سادہ لفظوں میں شوگر کہہ دیتے ہیں. تو شوگر کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے. موت السر منہ میں جو ہو جاتے ہیں، 90% کیس ایسڈ نائٹ بوریکس اور مرگ سال ٹھیک کرتی ہے. اگر آپ کا پھر بھی کوئی کیس پھنس جائے تو ایکس رے اور بیپٹیشیا کی ایک ڈوز دے دیں، پھر نہیں پھنسے گا. ہم پہلے کہتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہوگا. دل کے مسائل ہوتے ہیں ہمارے پاس، تو دل کا جو بھی مریض آتے ہیں ہم ان کو ایکونائٹ بغیر علامات کے لکھ دیتے ہیں. میرا 18 سالوں کا تجربہ یہ کہتا ہے کہ جس بندے کے پاس ایکونائٹ ہے یا ایکونائٹ کھاتا ہے، میرا ایمان ہے کہ وہ ایمرجنسی میں اسپتال نہیں جائے گا، اس کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا. میرا ایمان ہے. دل کے مریض کو ایکونائٹ لازمی دیں. ایکونائٹ کوئی چھوٹی موٹی دوائی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں جی کوئی خاص دوائی بتائیں، بھائی نقطہ سمجھنا ہے نا. باقی تو آپ آرمیٹسیم کے ایک ڈوز دیں یا لیکٹوڈکٹس
پین کے لیے دیں یا چونا کیوں دیں، وہ آپ کی چوائس ہے۔ میرا موقف یہ ہے کہ دل کے مریض کو ایکونائٹ لازمی دیں، آرنیکا لازمی دیں۔ آرنیکا دیں گے تو اس کا بلڈ جو ہے وہ بھی تھن جائے گا۔ کوئی لمبی چوڑی سائنس نہیں ہے۔ میرے پاس تو پاکستان بھر سے لوگ آتے ہیں، دل کے بھی آتے ہیں۔ جو بندہ جس مرض سے ٹھیک ہوتا ہے وہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب دل کے بھی ماہر ہیں، پانچ پاؤں کے ماہر ہیں، کوئی کہتا ہے بچوں کے ماہر ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے۔ اگر آپ نے دل کا ماہر بننا ہے تو ایکونائٹ ضرور دیا کریں مریضوں کو۔ پراسٹیٹ کے جو کیس ہوتے ہیں، آبزرویشن بتا رہا ہوں ڈاکٹر صاحب، جب ایک بابا آتا ہے 60 سال کا تو ہم اس کے پراسٹیٹ پہ توجہ نہیں کریں گے تو ہم نے کام خراب کر دیا ہے۔ پہلے ہی سمجھ لیں کہ پراسٹیٹ کا نقطہ کچھ ہے۔ بابا جی رات کو کتنی دفعہ اٹھتے ہیں، آپ الٹرا ساؤنڈ کر دیں گے۔ ایک دفعہ اٹھتا ہوں تو پراسٹیٹ 30-35 پہ ہے، 2 دفعہ اٹھتا ہوں تو 40-45 پہ ہے۔ رات کو جو لوگ پراسٹیٹ کی وجہ سے اٹھتے ہیں، میکسیمم جو کیس ٹھیک ہوتے ہیں پراسٹیٹ کے کیسز میں، رات کو جن کو پیشاب آتا ہے مرگ سال ٹاپ پہ ہے، مرگ سال ٹاپ پہ ہے۔ ویسے آپ اس کے پراسٹیٹ میں کونیم دیتے ہیں، 2-3 پڑیاں آپ ضرور دیں، میڈولینم تھوجا اور فیرل پکرک سی ایم میں لازمی دیں، سیمپل سے لوٹا دیں۔ یہ دیکھیں جنرل قسم کی دوائیں ہیں، لیکن میں نے آپ کو صرف یہ نقطہ بتانا تھا کہ 60 سال کے لگ بھگ کا بندہ آئے تو پراسٹیٹ پہ توجہ کیا کرے۔ ہمارے پاس گردے فیل کا مریض آتا ہے، ہم اس سے پراسٹیٹ کا پوچھتے ہی نہیں ہیں، تو کیا کرتے ہیں، اس کے گردے تو پراسٹیٹ کی وجہ سے خراب ہوتے ہیں، ہم اس کو پراسٹیٹ کی دوائی نہیں دیتے، ہم بڑی بڑی دوائیاں گردوں کی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ بھائی میرے پراسٹیٹ کی دوائی دیں گے تو یوریا کیٹینائن ٹھیک ہو جائے گا۔ ہمارے پاس تو بڑے کیس ٹھیک ہوئے، ہم نے تو ایک نقطہ پکڑنا ہوتا ہے۔ تو بہرحال گردے فیل بھی ٹھیک کیے جا سکتے ہیں۔ گردے فیل میں سفرینیم، میڈولینم اور مارفینم سی ایم کی ایک ڈوز لازمی دیں مہینے کے لیے، 15 دن کے لیے دیں گے تو 1 ایم دیں۔ ایپس لائکور کلچیکم صبح دوپہر شام، اگر آپ 10 مریضوں کو دیں گے تو کم بھی فرق پڑا تو 5 کو بہترین فرق پڑ جائے گا۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ کلچیکم کے بارے میں کیٹرین لکھا ہوا ہے، مریض پہلے سب سے یورک ایسڈ آئی ہوتا ہے، یورک ایسڈ میں کلچیکم 1 ایم دینا ڈیلی، کیوں نہیں ٹھیک ہوتا؟ جو نہیں مانتے ان کو کہ بھائی میرے یہ ٹیسٹ ہے، 15 دن بعد دوبارہ ٹیسٹ لو، اس کا ٹیسٹ مزے سے ٹھیک ہوگا۔ اور کیا ثبوت پیش کریں ہم؟ جب پیتھالوجی کی رپورٹیں ٹھیک ہوتی ہیں تو کیسز ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر سویلنگ ہے تو ایپوسائنم کو توجہ کریں، لیکن قیمتی نقطہ یہ تھا اگر آپ کا کیس زیادہ پھنس جاتا ہے تو پلمبومیٹ ضرور دیں۔ جتنے بھی گردے فیل کے مریض ہوتے ہیں، زیادہ میں نے ایسے دیکھے ہیں کہ یعنی گردے فیل کا مطلب ہے کہ شنکن کڈنیز، آپ لازمی پلمبومیٹ کو فوکس کریں۔ پھر لوگ کہتے ہیں جی EGFR ٹھیک نہیں ہوتا، کالی کارب دے نا، کیوں نہیں ٹھیک ہوتا؟ پھر جامعہ سے ایک بابا آتا ہے مریض، وہ کہتا ہے کہ پتر میں تو سارا دن دھوپ چپ بیٹھا رہنا، آپ دھوپ کو فوکس کر دیں، ارسینک دے دیں۔ ہم نے نقطہ پکڑنا ہے، لوگ ٹھیک ہوتے ہیں۔ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ پھر ہم کہتے ہیں جی ہمارا جو لائف سٹائل ہومیوپیتھک ڈاکٹروں کا ٹھیک نہیں ہے، ہمارے کلینک اچھے نہیں ہیں، ہمارے معاملات اچھے نہیں ہیں، ہمارا شوق ہی نہیں ہے، جذبے ہی نہیں ہے، ہم کچھ سیکھنے نہیں چاہتے۔ یہ ڈاکٹر مختار صاحب کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ اس بندے نے جامعہ میں اتنا رولا ڈالا ہوا ہے کئی سالوں سے، یہ رولا پورے پاکستان میں سنا جاتا ہے کہ ہومیوپیتھی کام کرتی ہے۔ یہ بندہ ایک تحصیل لیول پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے ڈویژن لیول کا کام کیا ہوا ہے۔
ہر بندہ ان کو جانتا ہے. یہ بندہ بڑا شریف سا ہے لیکن بندہ بڑا کام کا ہے. کام کا اس لیے ہے کہ ہومیوپیتھی کی محفل لگاتا ہے. یہ بندہ بڑی خدمات ہے اس بندے کی. آپ چیزوں کو اگنور نہیں نہ کیا کریں. اور انتہائی شریف انسان, انتہائی مطلب میرا چھوٹا بھائی ہے, انتہائی مطلب بڑے محنتی ہیں. یعنی ان کا ایک جملہ ہوتا ہے, تقیہ کلام ہوتا ہے, جی پیارے بھائی جان. یہ بڑی خوبصورت چیزیں ہوتی ہیں. راؤ صاحب بھی کہتے ہیں بھائی جان, یہ دیکھیں بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں, بڑے بڑے دل ہوتے ہیں. تو آپ ان کی محفلوں میں آ کریں, سیکھیں, سمجھیں, ہومیوپیتھی کو اوپر لے کے جائیں. ان لوگوں کو منوائیں جو نہیں مانتے. کڈنی اسٹون کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب مختار صاحب آپ کے نام ایک بڑا نقطہ پیش کر رہا ہوں. وہ کہتا ہے جی مجھے گردوں کا مسئلہ ہے. کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتا ہے جی مجھے یہاں درد ہوتا ہے. کہاں درد ہوتا ہے؟ گردوں کے ارد گرد بات کرتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ گردوں کے اندر سوجن ہے. کیا ہے؟ بیل لائک کو نقص دیں سب کو. 80-90% کیسے ٹھیک ہوں گے. اب آپ نے کرنا کیا وہ سمجھا رہا ہوں. ڈاکٹر مختار صاحب کے نام مریض آتا ہے, آپ کہیں جی بیٹا کھڑے ہو, سیٹ سے کھڑے ہو. ہاں جی کہاں درد ہوتا ہے؟ یہاں درد ہے. نہیں نہیں تھوڑا کلیئر کریں, ادھر تو نہیں ہوتا, یہاں نیچے. کہتے ہیں ہاں ڈاکٹر صاحب زیادہ ادھر ہوتا ہے, یہاں ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ پتھری نکل کے نیچے پھنسی ہوئی ہے. آبزرویشن کے بڑے نمبر ہوتے ہیں. ہومیوپیتھک ڈاکٹر کو لوگ نہیں مانتے. مانتے کب ہے؟ جب کام پھنسا ہوتا ہے. جب کام کیا پھنسا ہوتا ہے؟ پتھری پھنسی ہوتی ہے. یقین کرے نہیں آتے ہیں. جب پتھری پھنسی ہے نا, ٹھک پہنچ جاتے ہیں. ہم نے کیا کرنا ہے؟ ٹھک سے کیا کرنا ہے؟ ہم نے یہ کرنا ہے کہ اس کو اوپیم کی 1 ڈوز لازمی دیں. اور دوسرے نمبر پہ اس کو میڈورینم لائکور کالو فائلم, ویسے آرڈر بتا رہا ہوں, ویسے کالو فائلم پتھریاں نکالتی ہے. اسی نقطے پہ ہم نے نقطہ نکالا تھا کہ یہ پتھریاں بھی نکالتی ہے. کوئی نہ مانے بے شک. مجھے ایک ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا خدا کے بندے فارن سے میرے پاس رپورٹیں آ چکی ہیں کہ پتھریاں نکلی ہیں. آپ کہتے ہیں آپ کی اب مطلب ذہن یہاں اٹکا ہوا ہے, تو میں اس کا کیا کروں؟ کچھ نہیں کر سکتا. بہرحال کالو فائلم بہترین کام کرتی ہے پتھریاں نکالنے کے حوالے سے. اچھا ایک بات اور یاد رکھیں, گردے کے درد کا مریض جب آتا ہے تو ایکونائٹ بیلاڈونا 1 سے بڑی میڈیسن نہیں ہے. ہمارا موقف یہ ہوتا ہے کہ ایک ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں جی یہ دوائی بڑا اچھا کام کرتی ہے, فرض کریں وہ کام کرتی ہے 60%. دوسرے ڈاکٹر صاحب نے دوائی بتائی ہے وہ کام کرتی ہے 80%. تو پھر 80% والی بات سچ ہوئی نا. ہم تو یار سسٹم کے لیے لاکھوں روپے خرچ کرنے کے بعد, سیکھنے سمجھنے کے بعد, اگر مجھے سسٹم سے شوق نہ ہوتا تو میں کبھی یہاں پہ نہ آتا. بہرحال ایک دن کی پریکٹس بھی چھوڑیے آپ کی محبت کی خاطر. پھر مریض آ کے کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب فرق نہیں پڑا. اس کا تو دماغ سن ہوتا ہے, پہلے بھی میں نے بتایا ہوا ہے. اس کو دینا اوپیم, اس کے دماغ کے سن پن کو ٹھیک کریں, باقی دوائیاں وہی دے دیں. پھر مریض آگے کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے پکا یقین ہے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا. پکا یقین وہ کہتا ہے جو ہوپ فل ہوتا ہے. ٹیوبر دے نا سی ایم میں, اس نے لازمی ٹھیک ہونا ہوتا ہے. پھر مریض آگے کہتا ہے کہ کئی بزرگ ہوتے ہیں پتر من پکڑ لے, سٹک پکڑی ہوتی ہے, دوار کا سہارا لیتے ہیں. صرف اس سارے کے اوپر ایک دوائی کام کرتی ہے, جلسیمیم. لفظ جو سارا ہے اس کی آپ نے دیکھا ہو کسی کو چوٹ لگ جائے تو وہ پھر ایسے چل رہا ہوتا ہے. ہم نے کئی بڑے بڑے کیس سیکھے ہیں سارے کی آبزرویشن پہ. سٹک لے کے لوگ آتے ہیں, میں کہتا ہوں سٹک چھڑوا دوں گا. اچھا یقین کریں میں جلسیمیم سی ایم سٹک والے کو ادھر اکھلاتا ہوں.
بھائی اس کے ذہن سے تو نکل جاتا ہے نا میں گر جاؤں گا، آپ سارے پہ دعائی لکھیں۔ دو بھائیوں کی شادی ہوتی ہے، ایک بڑا فٹ ہوتا ہے، ایک کہتا ہے کہ جی میں ڈاکٹر مختار صاحب کے پاس جا رہا ہوں، وہ سارا لیتا ہے ڈاکٹر کا، ڈاکٹر صاحب کچھ کرو، کوئی نسخہ شسخہ دو، اس کو جلسیمیم دی جاتی ہے۔ یہ بھی سارے کے اوپر ہے، خوف ہے، خوف، سارا بھی ہے، خوف بھی ہے۔ ہم تو شادی کورس میں جلسیمیم ٹاپ پہ رکھتے ہیں، کام کرتی ہے، اس کے ذہن کی دوائی دیں۔ فیئر کی بات میں کر چکا ہوں، فیئر کی بڑی دعائیں ہیں، لیکن جو درجہ اوپیم کو ہے کسی دوائی کو نہیں ہے۔ میں نے اگر پچھلے 5 سالوں میں ہومیوپیتھی میں اللہ نے بڑا اگر میری ذات کے لیے کرم کیا ہے تو ٹاپ کی دوائی اوپیم ہے، اتنا فائدہ ہم نے اٹھایا ہے۔ مریض آگے کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کام بڑا خراب ہو گیا، دوائی نے ڈرا ہوتا ہے، اوپیم کو اگنور نہ کریں، فیئر کی بڑی دوائی ہے۔ چکر بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے، کونیم برائیونیم اور فاسفورس 200۔ نظر کمزور ہوتی ہے، دیکھیں دوائیاں کام کرتی ہیں، ہم پہلے کہتے ہیں یہ تو مشکل ہی ہے، آپ مریض کو ٹائم دیں۔ ایک غلطیاں ہم اور کرتے ہیں، مریض آتے ہیں ہاں جی ڈاکٹر صاحب کتنا ٹائم لگے گا، ہم کہتے ہیں جی بھاگ نہ جائے، اس کو 2 مہینے میں ٹھیک ہو جائے گا، وہ اصل کیس ہوتا ہے 6 ماہ کا۔ بھائی کیس کو سمجھ کے بات کرنی ہے، کیس کو بھی تو سمجھنا نا، مشکل دوائیاں نہیں ہیں، روٹا جلسیمی اور کالی فاسی کام کر جاتی ہیں نظر کے اوپر۔ ڈیف اینڈ ڈم کے بڑے کیس آتے ہیں، میفائٹس برائٹا کار اور کیریکس دیں آپ 100 کو دے کے چیک کریں اور 1 سال 6 مہینے کا ٹائم لیں ان سے، کیس ٹھیک ہوتے ہیں۔ اگلا ٹاپک ہے جی ڈیف اینڈ ڈم کے والے سے۔ ڈیف اینڈ ڈم کے جو کیس ہوتے ہیں یہ بیسیکلی جینز لیول کی خرابیاں ہوتی ہیں، یہ کیس جو ہے ہومیوپیتھی میں بہت اچھے ٹھیک کیے جا سکتے ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ یعنی جینز لیول کا آرڈر ہم لگائیں گے، ایکس رے کارسینوسن ٹیوبر کے ایک ڈوز دیں گے، اس کے بعد ڈیف اینڈ ڈم کے والے سے ایک مرکزی دوائی ہوتی ہے میفائٹس۔ میفائٹس اس کی خاص دوائی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ڈیف اینڈ ڈم کے والے سے جو خاص دوائیاں استعمال کی جاتی ہیں علامات کے مطابق، اس میں برائٹا کار بھی دی جاتی ہے، ایگیریکس دی جاتی ہے، یہ بڑی دوائیاں ہوتی ہیں ڈیف اینڈ ڈم کے والے سے۔ آپ علامات کے مطابق دوائیاں سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ ایکس رے جو میڈیسن ہے وہ میں نے ایک بک ہے جسٹ یو تھنک، اس کے اندر ایکس رے کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ دس میڈیسن از یوز فار ڈیف اینڈ ڈم چلڈرن، اس کا بڑا رزلٹ ہے، آپ اس کو استعمال کریں۔ اور یہ جو ڈیف اینڈ ڈم کے کیسز ہوتے ہیں اس کو ٹائم لگتا ہے لیکن بچے ٹھیک ہوتے ہیں ہمارے پاس تو اللہ کا شکر ہے، اور بھی ہمارے بہت سارے دوست اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، بہت اچھے کیس ٹھیک ہوتے ہیں۔ اگلا ٹاپک ہے جی ایئر نائزز، یعنی کانوں کے اندر جو شور ہوتا ہے، یہ بھی ایک موجودہ دور کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ جو خاص دوائیاں اس میں استعمال کی جاتی ہیں علامات کے مطابق، آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ چائنا سلف بہت اچھی دوائی ہے، نکسومیکا بہت اچھی دوائی ہے، اسارم ایک دوائی ہوتی ہے، اسارم کے علاوہ ایک دوائی ہوتی ہے تھریڈین۔ آپ سب سے پہلے نکسومیکا کی ایک ڈوز دیں اور اس کے بعد جو دوائیاں علامات کے مطابق آپ اس کو استعمال کریں، آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ نیزل پولک کا بھی ہومیوپیتھی میں بہت اچھا علاج کیا جاتا ہے۔ جن لوگوں کو نیزل پولپ ہوتا ہے ان کو رات کو سوتے ہوئے بڑا مسئلہ ہوتا ہے، سانس بند ہو جاتا ہے، ناک بند رہتا ہے، ٹھیک ہے، بڑا ان کو نیند کے اندر مسئلے ہوتے ہیں۔ نیزل پولپ کے والے سے ظاہر ہے میازمیٹک تھیوری کو تو آپ نے اگنور نہیں کرنا، ٹیوبر میڈورینم کی ایک ڈوز دی جا سکتی ہے، لیکن خاص بات یہ ہے کہ علامات کو بھی دیکھنا ہے اور مریض کی نوعیت کو بھی دیکھنا ہے، مریض کی کیس کو بھی دیکھنا ہے کہ ہم نے کون سی پوٹینسی اس کو دینی ہے۔ مریض اگر صحت مند ہے تو اس کو 1 ایم دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، بچہ ہے یا خواتین ہے تو اس کو 230 میں استعمال کریں۔
نیزل پولب میں جو بڑی بڑی دوائیاں استعمال کی جاتی ہیں اس میں کلکیریا کارب ہے، اس کے علاوہ سلیشیا ہے، لیمنا مائنر ہے اور ٹیوکرم، یہ بڑی دوائیاں ہیں۔ آپ نے مریض کی علامات کے مطابق اپنا فارمولہ سیٹ کر لینا ہے، لیکن نیزل پولب کے حوالے سے جن دوائیوں کا بڑا درجہ ہے اس میں کلکیریا کارب بھی شامل ہے۔ نیکسٹ جو ٹاپک ہے وہ ہے نیند کے حوالے سے۔ نیند کے جو مسائل ہوتے ہیں ہومیوپیتھی میں ٹھیک کیے جا سکتے ہیں۔ دیکھیں کازیٹیو فیکٹر کو تو ڈھونڈنا ہوتا ہے کہ اصل مسئلہ کیا ہے، کیوں نہیں نیند آ رہی، لیکن عام طور پہ جو نیند کے زیادہ تر کیس جو دوائی ٹھیک کر سکتی ہے وہ کافیہ ہوتی ہے۔ کافیہ 1 ایمپاور میں آپ 1 ڈوز روزانہ دے سکتے ہیں۔ کیس کی نوعیت کے مطابق پوٹینسی آپ کے اپنے اختیار میں کہ آپ نے کون سی پوٹینسی سلیکٹ کرنی ہے، لیکن کافیہ 1 ایمپاور میں نیند لاتی ہے۔ اس کے علاوہ کازیٹیو فیکٹر کو ضرور دیکھیں، اگر کسی کو ٹینشن ہے تو اگنیشیا کی 1 ڈوز دے سکتے ہیں، جو کاز ہے اس کو ضرور بیس کریں۔ کالی فاس بھی نیند کی بڑی اچھی دوائی ہے۔ اس کے علاوہ جو مولز ہوتی ہیں چہرے پہ، جو تل ہوتے ہیں، بہت سارے کیس آتے ہیں، خواتین کے آتے ہیں، بچوں کے آتے ہیں، مختلف یعنی مردوں کے بھی آتے ہیں کہ ہمارے چہرے پہ ڈاکٹر صاحب تل بہت زیادہ ہیں۔ 2 دوائیاں تلوں کے والے سے بہت اچھا کام کرتی ہیں۔ ایک دوائی ہوتی ہے ریڈیم 30 اور ایک دوائی ہوتی ہے تھوجا 30۔ ریڈیم 30 اور تھوجا 30 مولز کے والے سے بہت اچھی دوائیاں ہیں۔ اگلا ٹاپک ہے ایکنیز کے والے سے۔ ایکنیز کی بھی وجوہات ہوتی ہیں، جیسے خواتین میں مینسز کا مسئلہ ہو سکتا ہے، آپ پلسٹیلا دے سکتے ہیں۔ کوئی جنرل کیس ہے تو اس میں آپ سیپیا دے سکتے ہیں، گریپ فائٹ دے سکتے ہیں، لائکو دے سکتے ہیں۔ بربر سیکوفولیم کیوب پاور میں بہت اچھی دوائی ہے، یہ بھی ایکنیز کے مسائل حل کرتی ہے۔ سار سپریلا بھی ٹنکچر میں یوز کی جاتی ہے، لیکن ہم نے مریض کی کیفیت کو بھی دیکھنا ہے، اس کی علامات کو بھی دیکھنا ہے، اس کے مطابق آپ دوائی سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ فارمولے کی شکل میں دیں یا ایک دوائی سلیکٹ کر لیں، 30 پاور میں صبح دوپہر شام بھی دے سکتے ہیں۔ اگلا ٹاپک ہے ٹوتھ ایک۔ دانت درد ایک بڑا مسئلہ ہے۔ ایمرجنسی میں اگر دانت درد کا کیس آئے تو پلاٹینگو میجر 1 ایمپاور میں بہت اچھا کام کرتی ہے۔ اس کے علاوہ جو دانت درد کی اچھی اچھی دوائیاں اس میں کیمومیلا ہے، اسٹیفی سگیری ہے، لیکن ہم نے کازیٹیو فیکٹر بھی دیکھنا ہے کہ دانت کے اندر کھوڑ ہے، کیڑا ہے، کیا مسئلہ ہے، وسوڑوں میں مسئلہ ہے یا دانتوں کے اندر ٹھنڈا گرم لگتا ہے تو سلیشیا دے سکتے ہیں۔ یعنی ہم نے جو بھی بیماری آتی ہے اس کی علامات کے ساتھ ساتھ کازیٹیو فیکٹر کو بھی دیکھنا ہے۔ ایک اور بہت خاص بیماری ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں کہ گلے کے اندر جو ٹانسلز والی جگہ ہوتی ہے وہاں پہ سٹون بن جاتا ہے۔ وہ بالکل جب گلے کو آپ کھولتے ہیں تو وائٹ کلر کے اندر سٹون کی طرح مطلب کہ ذرات نظر آتے ہیں، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ اس کی خاص دوائی ہوتی ہے سلیشیا۔ کیس کی نوعیت کے مطابق آپ پوٹینسی سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ ٹیتھ ڈکے بھی ایک بڑا مسئلہ ہے، یعنی دانتوں کے اندر جو کیڑا لگتا ہے یا دانت خراب ہو جاتے ہیں۔ ٹیتھ ڈکے کے والے سے آپ جو دوائیاں زیادہ استعمال کی جاتی ہیں اس میں کریازوٹ استعمال کر سکتے ہیں، اسٹیفی سگیریا کا استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ بڑی 2 دوائیاں۔ اسی طرح کر کے جو نیکسٹ ٹاپک ہے وہ ہمارا گلے کے والے سے ہے، تھروٹ کے والے سے۔ گلا خراب ہو تو جو دوائیاں زیادہ استعمال کی جاتی ہیں اس میں بیلاڈونا ہے، برائٹا کارب ہے، ہیپر سیلف ہے، یہ چند دوائیاں ایسی ہیں کہ جو بہت اچھا کام کرتی ہیں گلا خراب کے والے سے۔ پھر بھی اگر کوئی مشکل کیس ہے تو گلے خراب میں آپ کالی میں فیرم فاس 30 یا 200 پاور میں مکس کر کے بھی دے سکتے ہیں، یہ بہت اچھا کام کرتی ہے۔ کالی میں فیرم فاس پوٹینسی میں بڑا زبردست کام کرتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر گلا خراب کا پرانا کوئی کیس ہے، بار بار گلا خراب ہوتا ہے، تو اس کو آپ 1 ڈوز ٹیوبر کی بھی دے سکتے ہیں۔ نیک پین کے بھی بڑے کیس آتے ہیں۔ نیک پین میں یہ ہوتا ہے کہ مریض بس گردن کی بات کرتا ہے، نیک کی بات کرتا ہے۔ ایک خاص دوائی ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں
ایک خاص دوائی ہوتی ہے جس کا نام ہے لیکننتھس۔ جب بھی نیک کا لفظ آئے یعنی گردن کے اندر درد آئے تو اس میں عام طور پہ مریض کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میری گردن بہت اکڑ گئی ہے، میں صحیح طرح آگے پیچھے دیکھ بھی نہیں سکتا، موڑ نہیں سکتا، دائیں بائیں نہیں دیکھ سکتا۔ تو اس کو میڈیکل یعنی ریپرٹری کی زبان میں کہتے ہیں ٹارٹیکولس، یعنی سٹفنس ان نیک۔ نیک پین کی یا گردن کے درد کی خاص دوائی ہوتی ہے لیکننتھس۔ باقی بھی آپ علامات کے مطابق رسٹاکس کا استعمال کر سکتے ہیں، کلکیریا فلور کا کر سکتے ہیں، فاسفورس بھی بعض علامات کے مطابق دی جا سکتی ہے، لیکن گردن کے درد کے حوالے سے جو سب سے خاص دوائی ہوتی ہے وہ لیکننتھس ہوتی ہے۔ ایچ پائلوری کے بھی بڑے مریض ہمارے پاس آتے ہیں۔ مریض کہتا ہے جی ڈاکٹر صاحب میں ہفتے میں 3 دن بیمار رہتا ہوں، 3 دن ٹھیک رہتا ہوں، کبھی مجھے یہ مسئلہ ہوتا ہے، پٹھوں کا درد ہوتا ہے، گیس ہوتی ہے، تذابیت ہوتی ہے، بڑے مسئلے ہوتے ہیں۔ ایچ پائلوری کے کیسز میں جو بڑی دوائیاں ہوتی ہیں اس میں پلساٹیلا کا کردار بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ علامات پلساٹیلا کے مریض میں دیکھی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ ایچ پائلوری کے مریض کو ایک اور بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ پٹھوں میں درد ہوتا ہے۔ اگر پٹھوں کا درد ہو تو آپ اس کو رسٹاکس بھی دے سکتے ہیں۔ گیس تذابیت زیادہ بنے یا کھٹے ڈکار ہوں تو نیٹرم فاس 6C میں صبح دوپہر شام بھی دے سکتے ہیں۔ ایچ پائلوری کے مریضوں کو ایک ڈوز ایچ پائلوری لازمی دینی ہوتی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ نکسومیکا CM کی ایک ڈوز دیں، بیسلینیم CM کی ایک ڈوز دیں اور ایچ پائلوری CM کی ایک ڈوز دیں، اور باقی جو علامات ہیں، گیس زیادہ ہے تو کاربوویج بھی استعمال کی جا سکتی ہے۔ ایچ پائلوری کے مریض ٹھیک ہوتے ہیں۔ ایچ پائلوری میں ایک خاص بات یہ ہے کہ ایسے مریضوں کو یعنی ایمرجنسی کی دوائی ضرور بنا کر دیں گے۔ بیسیکلی پینک اٹیک کی دوائی ہوتی ہے جس میں آرسینک، ایکونائٹ، کاربوویج یہ یعنی ایمرجنسی میں بہت اچھا کام کرتی ہیں۔ IBS کے بھی بڑے کیس آتے ہیں ہمارے پاس۔ IBS میں کیا ہوتا ہے، آنتوں کے اندر درد ہوتا ہے، مریض کو کبھی موشن ہوتے ہیں، کبھی کچھ ہوتا ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے۔ اگر مریض کو موشن ہو تو مرگ کار بہت اچھا کام کرتی ہے، مرگ کار کام کرتی ہے، لائکو کام کرتی ہے۔ علامات کے مطابق ہم دوائی دیں گے، لیکن IBS کے کیس کو جب تک آپ بیسلینیم CM کی ایک ڈوز نہیں دیں گے تو اس کو فائدہ نہیں ہوگا۔ جب بھی میں آپ سے CM کی بات کروں گا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ CM کی ایک ڈوز مہینے کی دوائی کے ساتھ دے سکتے ہیں۔ اگر آپ نے دوائی 15 دن کی دینی ہے تو آپ اس کو کیا کریں کہ وہی دوائی جو ہے نا 1 ml دیں۔ IBS کے بھی کیسز ٹھیک ہوتے ہیں۔ اگر اس کو موشن زیادہ ہیں تو مرگ سال دی جا سکتی ہے، مرگ کار دی جا سکتی ہے۔ علامات کے مطابق دیکھنے اگر موشن کے ساتھ خون آتا ہے تو مرگ کار زیادہ افیکٹو ہے، اگر مروڑ پڑتے ہیں سمپل تو مرگ سال اچھی دوائی ہے۔ یعنی ہم نے کیس کی نوعیت کو ضرور دیکھنا ہے۔ انلارج پراسٹیٹ، جب بھی ہمارے پاس 60-70 سال کے کوئی بزرگ آتے ہیں تو ہمیں فوراً توجہ کرنی چاہیے کہ یہ جو بزرگ ہیں ان کا یا یہ جو مرد ہے ان کا پراسٹیٹ انلارج ہو سکتا ہے۔ انلارج پراسٹیٹ کے حوالے سے کافی دوائیاں ہیں جس کے اندر میڈورینم کی ایک ڈوز دے سکتے ہیں، تھوجا کی دے سکتے ہیں، فیرم پکرک دے سکتے ہیں۔ کونیم پراسٹیٹ کی بڑی دوائی ہے، کونیم کاسٹیکم اور برائٹا کارب، یہ ایسی دوائیاں، یہ بڑی دوائیاں ہیں جو پراسٹیٹ کے حوالے سے کام کرتی ہیں۔ باقی یہ ہے کہ سیبر سے لوٹا کیو پاور میں ہر ایک کو دی جا سکتی ہے، مشکل کیسز میں چیما فلا بہت اچھی دوائی ہے۔ اگلا جو ٹاپک ہے وہ انلارج ایبڈومن کے حوالے سے ہے، یعنی پیٹ بہت زیادہ، اکثر مریض کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میرا پیٹ بہت زیادہ ہو گیا، انلارج ایبڈومن۔ جب بھی کسی مریض کا پیٹ زیادہ ہوتا ہے تو اس میں فلیکس ماس کیو بہت اچھا کام کرتی ہے، یہ وزن کو بھی کم کرتی ہے اور پیٹ کو بھی کم کرتی ہے۔ باقی پیٹ کم کرنے کے لیے اور بھی بہت ساری دوائیاں ہیں، کلکیریا کارب کا بڑا اچھا درجہ ہے، خواتین میں سیپیا بہت اچھا کام کرتی ہے، پوڈوفائلم بہت اچھا کام کرتی ہے۔ جب بھی کسی مریض کا پیٹ بڑا ہے تو اس کو تھائروڈینم کی ایک ڈوز دے سکتے ہیں، سکرینم کی ایک ڈوز دے سکتے ہیں۔ پائلز کے بھی بڑے کیس آتے ہیں ہمارے پاس، اگر بلیڈنگ پائل ہو تو اس میں نکسومیکا، میڈورینم اور لیکسس کی پڑیاں دیں گے۔
اور بلیڈنگ پائل ہے تو یعنی خون آتا ہے تو ٹریلیم ٹاپ کی دوائی ہے، ٹریلیم بہت اچھی دوائی ہے، 1 ml یا 200 میں دے سکتے ہیں۔ پائلز کے کیسز میں ایسڈ نائٹ بھی بہت اچھی دوائی ہے اور ریٹینیا بھی بہت اچھی دوائی ہے۔ آپ نے کیس کی نوعیت کے مطابق اس کی پوٹینسی سلیکٹ کرنی ہے۔ اگر خون نہیں آتا تو خالی جلن ہے تو سلفر صبح لگا دیں، ٹھیک ہے، یہ دوائیاں بہت اچھا کام کرتی ہیں۔ کانسٹیپیشن بچوں کے اندر بہت اچھی دوائیاں ہومیوپیتھی میں، کارسینوسن اوپیم کی 1-8 ڈوز دیں۔ بچوں میں کانسٹیپیشن ہو تو لیک ٹیف بہت اچھا کام کرتی ہے، ہائیڈراسٹس بہت اچھا کام کرتی ہے، چیلیڈونیم بہت اچھا کام کرتی ہے۔ بچے کی عمر کے مطابق اور اس کی جو یعنی اس کی باڈی سٹرکچر ہے اس کے مطابق آپ پوٹینسی کم زیادہ کر سکتے ہیں۔ بوڑھے لوگوں میں جو کانسٹیپیشن ہوتی ہے اس میں بھی آپ بڑی جو دوائی ہوتی ہے وہ ہائیڈراسٹس ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ہائیڈراسٹس بڑے لوگوں میں بہت اچھا کام کرتی ہے۔ کسکارا کیوں بڑا اچھا کام کرتی ہے؟ کسکارا تقریباً ہر دوسرے تیسرے کیس میں آپ دے سکتے ہیں۔ شارٹنیس آف بریتھ، سانس کا پھولنا، آج کل بہت کیس آتے ہیں سردیوں کے اندر، ٹھنڈ بہت زیادہ ہے، ہر دوسرا تیسرا بندہ کہتا ہے کہ مجھے سانس کا مسئلہ ہے۔ سانس کے مریضوں کو کمال لیب کی کارسینوسن لنگز 1 ml پاور کی 1 ڈوز لازمی دیں۔ اس کے علاوہ آپ ایپیکا کا استعمال کر سکتے ہیں، نیٹرم سلف کا استعمال کر سکتے ہیں، سپنجیا کا استعمال کر سکتے ہیں۔ سپیڈوسپرما بھی ہر دوسرے تیسرے کیس میں دی جا سکتی ہے، بڑا اچھا رزلٹ ہے ان دوائیوں کا۔ اگر کوئی بھی علامت نہیں ملتی تو نیٹرم سلف بہت اچھا کام کرتی ہے۔ ایک اور ایمرجنسی کیس ہوتا ہے کیتھیٹر کے حوالے سے، جن لوگوں کو کیتھیٹر لگا ہوتا ہے یعنی ان کو پیشاب بند ہوتا ہے تو کیتھیٹر لگا دیتے ہیں۔ جن لوگوں کو کیتھیٹر لگتا ہے ان کو خاص بات یہ ہوتی ہے کہ ان کا کلچر لازمی کروائیں، ہو سکتا ہے ان کو ایکولائی ہو، سوڈوموناس ہو، کوئی اور انفیکشن ہو، جو کازیٹیو فیکٹر ہوگا اس کی دوائی دیں۔ اگر ایکولائی ہے تو ایکولائی 1 ml دیں، اگر سوڈوموناس ہے تو سوڈوموناس 1 ml دیں، یہ بھی کمال لیب کی مل جاتی ہیں۔ باقی یہ ہے کہ کیتھیٹر کو اتارنے والی 2 دوائیاں ہوتی ہیں، ایک میگفاس 200 ہوتی ہے اور ایک سولیڈیگو 200 پاور میں ہوتی ہے، یہ دوائی بہت اچھا کام کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ڈائریا کے بہت کیس آتے ہیں۔ ڈائریا دیکھیں بچوں میں بھی ہو سکتا ہے، بڑوں کو ہو سکتا ہے۔ بچوں میں ڈائریا ہو تو پوڈوفائلم اور کیمومیلا بہت اچھی دوائیں ہیں، بڑوں کو ہو تو مرک سال اور پوڈوفائلم بہت اچھی دوائیں ہیں۔ اس کے علاوہ بیسلینیم CM کی 1-8 ڈوز دے سکتے ہیں، 15 دن کے لیے دینی ہے تو ڈائریا کے لیے آپ 1 ml دیں۔ کرچی کیوں بھی ڈائریا کے کیسز میں دی جا سکتی ہے، آپ نے کیس کی نوعیت کے مطابق کیس ٹھیک کرنا ہے۔ اگر کرانک ڈائریا ہے تو چپارو امرگوسو بہت اچھی دوائی ہے، ارسینک بھی کام کرتی ہے۔ ہم نے کیس ٹو کیس ڈیفر کرنا ہے۔ UTI کے بھی بہت کیس آتے ہیں، UTI میں بھی آپ کلچر کروائیں، جو انفیکشن ہو اس کی دوائی دیں، اگر ایکولائی ہے تو وہ دیں۔ ویسے UTI میں میڈولینم تھوجا 1-1 ڈوز دے سکتے ہیں، مرک سال دی جا سکتی ہے، علامات کے مطابق جو علامت ہے اس کی دوائی دیں۔ جلن ہے پیشاب میں تو کینتھرس دے دیں، تھوجا بہت اچھا کام کرتی ہے، اسٹیفی سگیریا دے سکتے ہیں کیس کی نوعیت کے مطابق۔ UTI کے کیسز میں بربرس لازمی دیں، بربرس پیشاب کے مسائل کو بہت اچھا ٹھیک کرتی ہے۔ لیکن ہم نے کازیٹیو فیکٹر کو نہیں بولنا۔ پری میچور ایجاکولیشن یعنی ٹائمنگ ہی نہیں ہے، بہت سارے کیس آتے ہیں۔ ارجنٹم رائٹ بہت اچھا کام کرتی ہے، اسٹیفی سگیریا میں خواہش بہت ہوتی ہے، خیالات بہت زیادہ ہوتے ہیں، بہت اچھا کام کرتی ہے۔ سلینیم میں منی پتلی ہوتی ہے، سلینیم بہت اچھا کام کرتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ارجنٹم رائٹ کا جو مریض ہوتا ہے بڑی تیزی میں ہوتا ہے، یعنی اس کو ہر جگہ جلدی لگی ہوتی ہے، بہت اچھا کام کرتی ہے پری میچور ایجاکولیشن کے حوالے سے۔ اس میں ایک ٹنکچر ہوتا ہے سیلیکس نیگرا کیو، وہ بہت اچھا کام کرتا ہے۔ اریکٹائل ڈسفنکشن یعنی ایک بندہ کہتا ہے کہ مجھے اریکشن ہی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، تو اریکشن کے لیے جو زیادہ دوائیاں استعمال کی جاتی ہیں اس میں ایسڈ فاز بہت اچھا دوائی کام کرتی ہے،
لائکو بہت اچھا کام کرتی ہے اور ناس موڈیوم بہت اچھا کام کرتی ہے۔ یہ زیادہ تر ویسے میں تو 1M میں استعمال کرتا ہوں، کم سے کم پہلے وزٹ میں 1M دیتا ہوں، پھر اگلے وزٹ میں 200M کر دیتے ہیں۔ اس میں نیوفرلوٹم اور یومبینم بہت اچھا کام کرتی ہے۔ دیکھیں ٹنکچر کام کرتے ہیں، ہمیشہ اچھی کمپنی کی دوائی استعمال کیا کریں، ٹنکچر بھی کام کرتے ہیں، ہمارے پاس تو یہ فارمولہ بہت اچھا چلتا ہے۔ اس میں CMM بھی 1 2 3 پڑیاں دے سکتے ہیں، گنیشیا آرم ناس موڈیم CMM بھی دے سکتے ہیں، ریکشن بہت اچھا ٹھیک کرتی ہیں۔ میل انفرٹیلٹی کے جو بہت ہمارے پاس کیس آتے ہیں اس میں بہت زیادہ ہم استعمال کرتے ہیں، سفلینیم آرم CM ایک ڈوز دیتے ہیں، بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے۔ لیکن اصل چیز تو کازیٹیو فیکٹر ہے یا کیس کی نوعیت ہے، کسی کو TB ہے تو ٹیوبرکلائنم دے دیں، گنوریا ہے تو میڈولینم دے دیں۔ مرکسال ہم بہت اچھا یوز کرتے ہیں، مرکسال اس لیے دیتے ہیں کہ ٹمپریچر کی بڑی خرابیاں پورے ملک میں، یعنی ٹمپریچر چینج ہوتا رہتا ہے، پھر لوگ پینٹ شرٹ پہنتے ہیں، باڈی کا ٹمپریچر نارمل نہیں ہوتا۔ جلسیمیم ہم ان لوگوں کو دیتے ہیں جو جن کے جراثیم سست ہوتے ہیں، یعنی ایکٹیو کم ہوتے ہیں، سلگش زیادہ ہوتے ہیں۔ ویسے بھی تو عام طور پہ یعنی جلسیمیم سست مریضوں کو دی جاتی ہے، اس کے علاوہ منی پتلی ہے تو سلینیم دے سکتے ہیں، یعنی ہم نے کیس کی نوعیت کو ضرور دیکھنا ہے۔ لیکن مرکسال اور جرسیمیم میں بہت زیادہ استعمال کرتا ہوں۔ ٹنچر میں ڈامیانہ بہت اچھی دوائی ہے، اس کے علاوہ مرکزی دوائی ہوتی ہے ٹریبلس کیو، اگر پس سیل ہے تو آپ اکنیشیا کیو دے سکتے ہیں، یہ دوائیاں بڑا اچھا کام کرتی ہیں۔ مردوں اور عورتوں میں ایک اور بڑا مسئلہ ہوتا ہے ہائی سیکس ڈیزائر، خواہش بہت زیادہ ہوتی ہے۔ مردوں میں اگر خواہش زیادہ ہو تو ہائیڈروفوبینم کی 1 ڈوز دیں، ہائی ڈوز میں CM میں دے دیں، مہینے کے لیے 15 دن کے لیے دینی ہے تو 1M دیں۔ خواتین میں اگر سیکسول ڈیزائر بہت زیادہ ہے تو پلاٹینم CM لازمی دیں۔ خواتین میں اوریگینم بہت اچھا کام کرتی ہے، اسٹیفی سیگیریا بہت اچھا کام کرتی ہے۔ مردوں کے اندر اسٹیفی سیگیریا بہت اچھا کام کرتی ہے، کینتھرس بہت اچھا کام کرتی ہے۔ مردوں کو سیلیکس نیگرا کیو بھی دے سکتے ہیں آپ۔ اس کے علاوہ فیمیل انفرٹیلٹی یعنی خواتین کے اندر جو بانجھ پن ہوتا ہے، اس میں بھی سفلینیم آرمیٹ کی 1 ڈوز دے سکتے ہیں۔ اگنیشیا کا بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ نیٹرم کار بہت زیادہ ان خواتین کو دی جاتی ہے جو کہتی ہیں کہ مطلب کہ ہم جب ملتے ہیں تو منی باہر آ جاتی ہے، یعنی ڈسچارج جو ہوتا ہے وہ باہر نکل آتا ہے۔ نیٹرم کار اس کے لیے بہت اچھا ٹھیک کرتی ہے۔ CPA جو پتلی عورتیں ہوتی ہیں جن کو لکوریا ہوتا ہے، سمارٹ قسم کی ہوتی ہیں، CPA بہت اچھا کام کرتی ہے۔ جن خواتین کے ایگ صحیح طرح میچور نہیں ہوتے، اوفورینم ان کو بہت اچھا کام کرتی ہے۔ لیٹرس فیرینوسا طاقت کی دوائی ہے۔ اشوکا بہت اچھی دوائی ہے، ٹنکچر میں استعمال کی جاتی ہے۔ یوٹرس کمزور ہے تو ہیلو نیاز بہت اچھی دوائی ہے۔ یہ چند ایک دوائیاں جو بہت اچھا کام کرتی ہیں۔ ملیریا کے بہت زیادہ کیسز آتے رہتے ہیں ہمارے پاس، جب بھی آپ کے پاس ملیریا کے کیس آتے ہیں تو پہلے وزٹ میں آپ کیا کریں کہ چند ایک خوراکیں بنا دیں، جس میں پلساٹیلا 200 صبح، 1M دن کو اور CM رات کو دیں۔ دیکھیں ایک عورت آتی ہے وہ کہتی ہے جی سال ہو گئے منسز بند ہیں، تو ہم نے چھوٹی قائم کرنی ہے کہ منسز کھل جائیں، آپ یہ صبح پیر شام دیں، 1 2 4 دنوں میں منسز کھل جائیں گے۔ اس کے علاوہ ایپس نیٹرم اور پلساٹیلا ملیریا کی بڑی دوائیاں ہیں۔ اگر منسز 1 دن آتے ہیں تو آپ کیا کریں کہ یوفریزیا 200 میں دیں۔ سسٹ ہے تو تھوجا کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کوسیپیم کیو میں بہت اچھا کام کرتی ہے۔ جن کو خون کی کمی کا مسئلہ ہے اس میں سنیشیو بہت اچھا کام کرتی ہے۔ جن خواتین کو ملیریا کا مسئلہ ہوتا ہے ان کو 3 پڑیاں بھی آپ دے سکتے ہیں، ٹیوبر، پچوٹری اور کالی کار CM پاور میں بہت اچھا کام کرتی ہیں۔ کف کے بڑے کیس آتے ہیں، کھانسی کے بڑے، آج کل سردی کی وجہ سے کھانسی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ کارسینوسن لنگز کے 1 ڈوز دیں، بیسیلیم کے 1 ڈوز دیں۔ اس کے علاوہ ایپیکا کف میں بہت اچھا کام کرتی ہے، کھانسی ہوتی ہے، ریشہ ہوتا ہے۔ ہیپر سیل بہت اچھا کام کرتی ہے، گلے کو ٹھیک کرتی ہے، کھانسی کو ٹھیک کرتی ہے۔ سپنجیا کی کھانسی میں کیا ہوتا ہے کہ آواز آتی ہے، یعنی بندہ جب سانس لے رہا ہوتا ہے اس کی بھی آواز آتی ہے۔
اس کے علاوہ خشک کھانسی ہے تو برایونیا بہت اچھا کام کرتی ہے۔ سانس کی تکلیف ساتھ ہے تو نیٹرم سلف دے سکتے ہیں۔ سپیڈوسپرما کھانسی کے کیسز میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ کھانسی اور سانس کا خراب ہونا سپیڈوسپرما کیو بہت اچھا کام کرتی ہے۔ نسوڈز کا میں بار بار آپ کو کہتے رہتا ہوں کہ کمال لیب کے نسوڈ مارکیٹ میں ملتے ہیں، آپ نسوڈ پہ ضرور فوکس کریں۔ جیسے منہ کا کوئی مسئلہ ہے تو کارسینوسن موت دیں، ریکٹم کا مسئلہ ہے تو کارسینوسن ریکٹم دیں، لنگز کا مسئلہ ہے تو کارسینوسن لنگز دیں۔ اور بھی بہت سارے نسوڈ ہیں، ان کے بہت کچھ 400 کے لگ بھگ نسوڈ ہیں، یہ لازمی منگوائیں۔ آپ کو یہ سٹی ہومیوپیتھک سٹور سے ڈاکٹر مختار صاحب کے پاس بہت بڑا سٹاک پڑا ہوا ہے، آپ ان سے پتہ تو کریں نا، ملیں گے آپ کو نسوڈ۔ ڈاکٹر صاحب نسوڈ کے لیے یہ ذرا انشور کریں کہ مطلب کہ ہونے چاہیے آپ کے پاس، کوئی شارٹ نہ ہو۔ اس کے علاوہ آج کل سردیوں میں نمونیا کے بہت زیادہ کیس آتے ہیں۔ نمونیا کے کیسز میں کارسینوسن لنگز کی ایک ڈوز دیں 1 ایم میں، نیمو کاکسینم کی ایک ڈوز دیں 1 ایم سی ایم میں دے سکتے ہیں کیس کے مطابق۔ برایونیا فاسفورس اور لائکو نمونیا کا ایک بڑا آرڈر ہے، ٹھیک ہے، بہت اچھا کام کرتی ہیں، ہمارے پاس تو یہ آرڈر بہت چلتے ہیں۔ اس کے علاوہ باقی علامات کو تو میں بار بار آپ کو کہتا ہوں کہ ضرور فوکس کریں۔ سپیڈوسپرما کیو بھی دے سکتے ہیں، سانس زیادہ خراب ہے۔ چیسٹ انفیکشن میں ایپیکاک اینٹم ٹاٹ بہت اچھا کام کرتی ہیں، سپنجیا دے سکتے ہیں آپ۔ چیسٹ انفیکشن میں بیسلینیم کے ایک 8 ڈوز لازمی دیا کریں۔ بیک ایک یعنی کمر درد کے جو کیس آتے ہیں، کمر درد کے والے سے کالی کار بہت اچھی دوائی ہے، روٹا اور اسٹاکس بہت اچھا کام کرتی ہیں۔ باقی ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کوئی انجری ہے تو آرنیکا دے سکتے ہیں، کیلشیم کی کمی ہے تو کلکیریا فاس دے سکتے ہیں۔ یعنی ہم نے کازیٹیو فیکٹر کو دیکھنا ہے، ایج فیکٹر کو دیکھنا ہے، مریض کی کیفیت کو دیکھنا ہے، اس کے مطابق دوائی ضرور سلیکٹ کرنی ہے۔ میرے کلینک کے اوپر ایک سکن یونٹ بھی بنا ہوا ہے۔ سکن یونٹ میں کیا ہوتا ہے کہ یعنی سکن کی یعنی مختلف کمپنی جیسے پال بروکس ہے، کینٹ ہے، میکٹم ہے، کمال لیب ہے، ٹھیک ہے، یہ جتنی کمپنیز ہیں ان کی جو نا سکن کے آپ مطلب کہ کریمیں وغیرہ، ان کی لوشن وغیرہ، ڈاکٹر ضیاء فارما کی بہت اچھی سکن کی پروڈکٹس ہیں، یہ ان کی چیزیں آپ رکھیں۔ اور بھی لوکل کمپنیز ہیں جن کی سکن کی بہت ساری پروڈکٹس ہیں۔ خالد چودھری صاحب کی دوائیاں کافی یعنی موجود ہیں، تو بہرحال ہر کمپنی نے اپنی دوائیاں بنائی ہوئی ہیں۔ آپ سکن کے والے سے ایک الماری بنائیں اور اس کے اندر ڈسپلے لگائیں۔ مختلف پیشنٹ خود ہی کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں فلاں دے دیں، شیمپو دے دیں، آئل دے دیں، کریم دے دیں، نیم سوپ دے دیں، فلانا دے دیں، ٹھیک ہے، سیرم دے دیں، فلانی کریم دے دیں، فلانی کریم، یہ خود لوگ مانگتے رہتے ہیں۔ سکن یونٹ لازمی بنائیں آپ۔ اس میں سکن میں جو دوائیاں بہت اچھا کام کرتی ہیں کہ یعنی انتھراکسینم بیسلینیم بہت اچھا کام کرتی ہیں، گرے فائٹس بہت اچھا کام کرتی ہے، جیسے کسی کو چمبل ہے، گرے فائٹ 6C بہت اچھا کام کرتی ہے، کلکیریا سلف 6C بہت اچھا کام کرتی ہے۔ سورائسز میں آپ سیپیا بہت اچھا کام کرتی ہے، وہ دے سکتے ہیں۔ سکن کے جو مسائل ہوتے ہیں 2 ٹنکچر بہت زیادہ استعمال کیے جاتے ہیں، ایک بربر سیکوفولیم یعنی رنگ گورا کرتی ہے، چہرے کو صاف کرتی ہے، داغ دھبے کو ٹھیک کرتی ہے، بربر سیکوفولیم اور 60 سپریلا کیو، یہ رنگ کو بھی صاف کرتی ہے، چہرے کو صاف کرتی ہے، داغ دھبے یعنی وائٹننگ کے والے سے یعنی پوری سکن کو یہ دوائی ٹھیک کرتی ہے۔ اگر اور کوئی سکن کا مسئلہ ہے سکن کا یعنی آپ ہائیڈروکوٹائل دے سکتے ہیں۔ سکن کے تو بڑے اچھے رزلٹ ہیں ہومیوپیتھی کے والے سے، آپ دوائیاں استعمال تو کریں۔ کلکیریا سلف بہت اچھا کام کرتی ہے 6X میں یا 6C میں۔ لنگز کے بڑے کیسز آتے ہیں ہمارے پاس، میں نے پہلے بھی بتایا کہ کارسینوسن لنگز لازمی دیں، بیسلینیم دیں، ٹھیک ہے۔ آج کل لنگز کے بڑے کیس آتے ہیں، آپ یعنی فاسفورس 30 دے سکتے ہیں، برایونیا دے سکتے ہیں، لائکو دے سکتے ہیں، علامات کے مطابق بڑی بڑی دوائیاں۔ یہ لنگز میں نیٹرم سلف کا بہت کردار ہے، ایپیکاک کا بہت کردار ہے۔ لنگز میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ سپیڈوسپرما بہت اچھا کام کرتی ہے۔
گال بلیڈر کے جو کیس ہیں ہومیوپیتھی میں ٹھیک کیے جا سکتے ہیں. اس پہ ایک تو ٹائم لگ جاتا ہے لیکن مریض ٹھیک ہوتے ہیں. آپ نکس پلس اور نیٹرم سلف سی ایم کے ایک ڈوز دیا کریں. اور چیلیڈونیم بہت اچھا کام کرتی ہے. کولسٹینم بہت اچھا کام کرتی ہے. لائکو بہت اچھا کام کرتی ہے. گال بلیڈر کے کیسز میں کیلکولس بائلری ایک پوٹینسی ہے، وہ بہت اچھا کام کرتی ہے. باقی ٹنکچر میں کارڈسمار کا بہت استعمال کیا جاتا ہے. فلتوری استعمال کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. بربس بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہے. گال بلیڈر کے کیس ٹھیک ہوتے ہیں. ٹائم لگتا ہے لیکن آہستہ آہستہ ٹھیک ہوتے ہیں. فیبرائڈ کے جو مشکل ترین کیس ہوتے ہیں اس میں آپ کازیٹیو فیکٹر یعنی ٹی بی کینسر کی کوئی ہسٹری ہے یا جو بھی ہے، کارسینوسن ٹیوبر میڈولینم، جو بھی آپ نے ایک آدھ دوائی دینی ہے وہ دیں. اور آرم میں اور نیٹونیٹم 3X میں فیبرائڈ کو بہت اچھا ٹھیک کرتی ہے. اور بھی دوائیاں ہوتی ہیں جیسے لیکسز ہے، فلیکسینس امریکانہ بھی کام کرتی ہے. لیکن جو ٹاپ کا رزلٹ ہے وہ آرم میں اور نیٹونیٹم 3X میں ملتی ہے. ہر کمپنی کی آتی ہے، شعبے کی بھی ہے، لوکل کمپنیز کی بھی. 3X میں لیں آپ، ریگولر دیں. سسٹ کے بڑے کیس ہوتے ہیں ہمارے پاس. ایپس اور تھوجا بڑی دوائیاں سسٹ کے والے سے. اوفورینم بہت اچھی دوائی ہے. اس میں یہ ہے کہ ریگولر آپ دوائی دیں انشاءاللہ کیس ٹھیک ہوتے ہیں. میں نے پہلے بھی کئی دفعہ آپ کو بتایا کہ مائنڈ کو ضرور فوکس کیا کریں. اوپیم مائنڈ کے والے سے ایک بڑی دوائی ہے. مریض کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے فرق نہیں پڑا. وہ فرق اس لیے نہیں پڑتا کہ اس کا دماغ سون ہوتا ہے. ہم نے اوپیم دے کے اس کے دماغ کو ایکٹیو کر دینا ہے، پھر وہ ٹھیک ہو جائے گا. مریض جو ہوتا ہے وہ ڈرا ہوتا ہے اوپیم کا. وہ آگے کہتا ہے ڈاکٹر صاحب بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا، آپ اوپیم دیں ایک ڈوز. اسی طرح کر کے جب مریض بھاگ کے آتا ہے یا یہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا، مسئلہ بڑھ گیا، اب میرا مرض بڑھ رہا ہے، تو اس میں اوپیم ایک ڈوز دی جاتی ہے 1 ml. ایک اور دوائی ہوتی ہے جو مائنڈ کے والے سے بہت اچھا استعمال کی جاتی ہے، یعنی سب سے زیادہ اوپیم استعمال ہوتی ہے اور دوسرے نمبر پہ ہائیوسائمس استعمال ہوتی ہے. ہائیوسائمس اس وقت دی جاتی ہے کہ جب مریض کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب، یعنی گھر والے کہتے ہیں کہ وہ 2-2 4-4 مہینے ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا، یعنی ایسا مریض ہوتا ہے کہ اس کو توجہ ہی نہیں ہوتی، بے حس ہوتا ہے. یعنی وہ کہتا ہے خیر ہے خیر ہے، کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا. اس کو ہائیوسائمس دیں. ہائیوسائمس کا ایک اور خاص نقطہ یاد رکھیں. مریض آ کے نا، یعنی ہو سکتا ہے قمیض اٹھائے یا شلوار کھولے یا کچھ مطلب بیک سے بعض کا دکھاتا ہے، یعنی اپنے آپ کو ننگا کر کے بتاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اشارے کر کے بتاتا ہے ادھر مجھے مسئلہ ہے، ادھر مجھے مسئلہ ہے. یعنی جو بھی اپنا مثلا قمیض اٹھاتا ہے، کئی خواتین مطلب ہے کہ یعنی قمیض اٹھا کہتی ہیں ڈاکٹر صاحب مجھے یہاں درد ہے یہاں درد ہے. یہ ہائیوسائمس میں لوگ فال کرتے ہیں. یہ بیسیکلی اشارے کر کے سمجھا رہے ہوتے ہیں. جب بھی اس طرح کی مریض کی کیفیت ہو تو اس کو آپ ہائیوسائمس کی ایک ڈوز لازمی دیں. اچھا، ہائیوسائمس کا مریض یہ بھی کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ مجھے ٹھیک کریں، میں یہاں پہ لائن لگا دوں گا. وہ اصل میں ڈاکٹر کو پمپ کر رہا ہوتا ہے. تو بہرحال یہ بھی دماغی مریضوں کی دوائی ہے. ہائیوسائمس کا مریض بھی ویسے ننگی گالیاں دیتا ہے، دماغی مریض ہوتا ہے، بہت اچھا کام کرتی ہے. اس کے علاوہ اکثر کیس آتے ہیں ہمارے پاس، لوگ کہتے ہیں کہ خواتین کہتی ہیں ڈاکٹر صاحب مجھے ٹانگوں کا درد ہے، میرا ٹانگوں کا درد ٹھیک نہیں ہوتا. جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو شوگر تو نہیں ہے، وہ کہتی ہیں مجھے شوگر تو نہیں ہے. لیکن جب ان کی شوگر چیک کی جاتی ہے تو شوگر ان کی ہائی ہوتی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. جن مریضوں کو ٹانگوں کا درد ہوتا ہے یا ٹانگیں بھاری ہوتی ہیں، چلنا نہیں ہوتا، ان کی شوگر لازمی چیک کیا کریں. اگر شوگر آئی ہے تو سیکرم آپ بہت اچھا کام کرتی ہے، اسٹاکس پھر دے سکتے ہیں آپ. شوگر کی بھی دوائیاں دیں گے تو درد کی بھی دوائیاں دیں گے. پلمبومیٹ کی ایک ڈوز دے سکتے ہیں، ایسڈ فاس دے سکتے ہیں، شوگر کو بھی ٹھیک کرے گی. شوگر میں تو بڑی بڑی جو دوائیاں اس میں فلوروزینم بہت اچھا کام کرتی ہے، الیکزونم بہت اچھا کام کرتی ہے. گرمی لگتی ہے تو پون جلتے ہیں تو سلفر دے سکتے ہیں. ٹھنڈے پانی کی پیاس ہے تو فاسفورس دے سکتے ہیں. شوگر کا ہومیوپیتھی میں بڑا اچھا حل ہے. اگر
لب لبا کام نہیں کر رہا تو پینکرینم دے سکتے ہیں، خاندانی شوگر ہے تو کارسینوسن کی ایک ڈوز دے سکتے ہیں، ٹینشن کی وجہ سے تو اگنیشیا کی ایک ڈوز دے سکتے ہیں۔ ٹانگوں کے درد میں جب تک شوگر کو فوکس نہیں کریں گے تو کیس ٹھیک نہیں ہوں گے۔ فیٹ برننگ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ سلفر بہت اچھا کام کرتی ہے، لیکن فیٹ برننگ میں میڈورینم سی ایم کی ایک ڈوز لازمی دیا کریں، بہت اچھا پاؤں کی جلن ٹھیک ہوتی ہے۔ ہیوی منسٹر بلیڈنگ کے کیس آتے ہیں، خواتین کے بڑے کیس آتے ہیں۔ ہیوی منسٹر بلیڈنگ میں ایپیسٹینم بہت اچھا کام کرتی ہے، چائنا خون کی کمی اور کمزوری ہو تو بہت اچھا کام کرتی ہے، ایری جران بہت اچھا کام کرتی ہے۔ جو علامات آپ کو ملتی ہیں اس کے مطابق دوائی دیں۔ آپ ہر مریض کو ٹریلیم کیو لازمی دے سکتے ہیں، ہیوی منسٹر بلیڈنگ میں بہت اچھا کام کرتی ہے۔ ٹانسلز کے کیس ہومیوپیتھی میں بہت اچھے ٹھیک ہوتے ہیں، ٹیوبر کی ایک ڈوز دیں، بیلا ڈونا دے سکتے ہیں، برائٹا کاپ دے سکتے ہیں، ہیپر سلف دے سکتے ہیں، لیکن علامات کو ضرور فوکس کرنا ہے۔ ایگزیما کے کیسز ہومیوپیتھی میں بہت اچھا ٹھیک ہوتے ہیں، میلیٹیگرینم سی ایم کی ایک ڈوز دیں مہینے کے لیے، اور گرے فائٹ 6C اور کلکیریا سلف 6C بہت اچھا کام کرتی ہے ایگزیما میں۔ سورائسس کے بھی کیس ٹھیک ہوتے ہیں، سورانم کی ایک ڈوز دیں، سیپیا بہت اچھا کام کرتی ہے، گرے فائٹس بہت اچھا کام کرتی ہے، پیٹرولیم بہت اچھا کام کرتی ہے۔ سورائسس کے کیسز میں ہائیڈروکوٹائل لازمی دیا کریں۔ ان گروئنگ نیل کے کیس ہمارے پاس آتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب 2 دفعہ پہلے آپریشن کرا چکا ہوں، پھر ان گروئنگ نیل یعنی ناخن جو ہوتا ہے وہ اندر یعنی انگوٹھے کے اندر کونے کے اندر گھس جاتا ہے، ان گروئنگ نیل یعنی پیپ پڑ جاتی ہے، چلنا نہیں ہوتا، سوجن ہو جاتی ہے۔ اس میں انتھراکسینم کی ایک ڈوز دیں، بیلاڈونا بہت اچھا کام کرتی ہے، جو بڑی بڑی دوائیاں استعمال کی جاتی ہیں، پرسل بہت اچھا کام کرتی ہے، مائرسٹیکا اس میں بہت اچھا کام کرتی ہے، پس پڑی ہو تو سلیشیا دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ایکنیشیا کیو میں استعمال کرائی جا سکتی ہے۔ یعنی ہم نے علامات دیکھنی ہے اور اس کے مطابق جو دوائی زیادہ علامات کے مطابق وہ دیں آپ۔ سائٹس بھی بڑا مسئلہ ہے، ہومیوپیتھی میں سائٹس کا بھی بڑا علاج کیا جاتا ہے، ایپس کی ایک ڈوز دیں، لائکو دیں، ایپوسائنم کیو پاور میں بہت اچھا کام کرتی ہے۔ سائٹس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک لیور کی سائٹس میں ہوتا ہے لیٹرس پائکاٹا، آکسیڈنڈران اور ایپوسائنم، یہ لیور میں بہت اچھا کام کرتی ہیں۔ ہرنیا کے کیس بھی ہومیوپیتھی میں اچھا ٹھیک ہوتے ہیں۔ آرامٹ سی ایم کی ایک ڈوز دیں، کلکیریا کارب بہت اچھا استعمال کی جاتی ہے، پلمبومیٹ کا بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے ہرنیا میں، نکسومیکا یعنی لیفٹ سائڈ پہ ہرنیا ہو تو رائٹ پہ ہرنیا ہو تو لائکوپوڈیم بہت اچھا کام کرتی ہے۔ رنگ وارم کے جو کیسز ہوتے ہیں اس میں بیسلینیم سی ایم کی ایک ڈوز دیں، اس کے علاوہ سیپیا بہت اچھا کام کرتی ہے، ٹلوریم کا بڑا رزلٹ ہے، اور اس کے علاوہ یعنی بیسلینیم آپ لو ڈوز میں بھی دے سکتے ہیں، ایک خوراک دے سکتے ہیں، روزانہ دے سکتے ہیں یا کچھ وقفے سے دے سکتے ہیں۔ رنگ وارم کا ہومیوپیتھی میں بڑا رزلٹ ہے۔ پلیٹلیٹ کے جو کیس ہوتے ہیں ہومیوپیتھی میں بہت اچھے ٹھیک ہوتے ہیں۔ اب پلیٹلیٹ کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں، کس وجہ سے پلیٹلیٹ کم ہے؟ اچھا، اس میں کروٹیلس کا بڑا درجہ ہے، ملی فولیم بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہے، کریا پیپائیوا بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہے، جگر کے کیسز میں فاسفورس بہت اچھا کام کرتی ہے۔ یہ پلیٹلیٹ کی بڑی بڑی دوائیاں ہیں۔ پیرالائز کے حوالے سے آج کل سردیوں میں بڑے کیس آتے ہیں، پیرالائز ہو جاتا ہے، فالج ہو جاتا ہے، یہ فالج زبان کا بھی ہو سکتا ہے، جسم کے کسی حصے پہ بھی ہو سکتا ہے۔ پیرالائز کے کیس میں ایک ڈوز بوتھروپس اور پیچوٹری لازمی دیا کریں، یہ بلڈ کلاٹ کو ٹھیک کرتی ہیں، اور اس کے علاوہ آرنیکا بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہے، کاسٹیکم بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہے، رسٹاس کا بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر زبان پہ فالج ہو تو کوکا اچھا کام کرتی ہے۔ خارش کے بڑے کیس آتے ہیں، انتھراکسینم سی ایم کی ایک ڈوز دیں، اور کیس کی نوعیت کے مطابق جو دوائیاں بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہیں وہ اس میں مرکسال بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہے،
وزیریم بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہے، آرٹیکا یورنس کیو میں بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہے، اس کے علاوہ ایپس کا استعمال کیا جاتا ہے، خارش کے بھی کیس ٹھیک ہوتے ہیں۔ ہرپیز کے بڑے مسائل آتے ہیں، ہرپیز کی ایک آدھ پڑیا دیں، اگر پریگننسی کے دوران ہرپیز ہے تو سی پی اے بہت اچھا کام کرتی ہے۔ ویسے ہرپیز آپ نسوڑ دیں گے تو اس کے بعد رسٹاک، سی پی اے، یہ بڑی دوائیاں یہ ہرپیز کے حوالے سے۔ نمبنس کا مطلب ہوتا ہے کہ سن پن، اگر کسی کو سن پن ہو رہا ہے تو اس کو فالج بھی ہو سکتا ہے۔ نمبنس میں کسٹیکم بہت اچھا کام کرتی ہے، کالی فاس بہت اچھا کام کرتی ہے، پلمبومیٹ بہت اچھا کام کرتی ہے۔ نمبنس کا جب بھی لفظ آئے تو کسٹیکم ضرور فوکس کریں۔ سروائیکل پین کے جو کیس ہوتے ہیں، گردن کے جو بورے درد کرتے ہیں، اس میں سفلینیم آرامیٹ کی ایک پڑیا لازمی دیں۔ اس میں جو دوائیاں زیادہ کام کرتی ہیں اس میں فاسفورس کا درجہ بہت اچھا ہے، رسٹاکس بہت اچھا کام کرتی ہے، کلکیریا فلور بہت اچھا کام کرتی ہے۔ یعنی ہم نے سمٹم کو بھی دیکھنا ہے اور کیس کی نوعیت، کازٹیو فیکٹر کو بھی دیکھنا ہے۔ سروائیکل پین بھی ٹھیک ہوتا ہے۔ وارٹس کے جو کیس ہوتے ہیں اس میں میڈورینم کی ایک ڈوز دیں، تھوجا کی ڈوز دیں۔ اس کے علاوہ جو دوائیاں زیادہ استعمال کی جاتی ہیں اس میں کسٹیکم ہے، ڈلکا مارا ہے، ریسن نائٹ ہے، یہ وارٹس کے بہت اچھے کیس ٹھیک ہوتے ہیں۔ یہ جو بواسیر کے موقع ہوتے ہیں اس میں بھی یہ دوائیاں بہت اچھا کام کرتی ہیں۔ سٹیمرنگ کے بڑے کیس آتے ہیں۔ سٹیمرنگ میں کیا ہوتا ہے، بووسٹا کی ایک ڈوز دیں۔ بووسٹا کے علاوہ جلسیمیم کا بچہ نروس ہو جاتا ہے، سپائجیلیا میں بھی سٹیمرنگ بہت اچھا ٹھیک ہوتی ہے۔ علامات آپ نے ضرور فوکس کرنی ہے، یہ بڑی بڑی دوائیاں جو میرے تجربے میں وہ بتا رہا ہوں۔ آج کل سردیوں کا موسم ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ مجھے سردی زیادہ لگتی ہے، نکس ومیکا بہت اچھا سردی کو ٹھیک کرتی ہے۔ اگر کسی کو اچانک سردی لگتی ہے، جیسے ایک بندہ کہتا ہے رات کو 10-11 بجے وہ کہتا ہے جی مجھے شدید سردی لگ گئی ہے، آپ اس کو نکس ومیکا کے ایک ڈوز دیں گے، اگلے 4-6 گھنٹے کے لیے ایکٹیو ہو جائے گا۔ ویسے جن لوگوں کو سردی لگتی ہے، یعنی دھوپ وغیرہ میں بیٹھتے ہیں، ہیٹر کے پاس بیٹھتے ہیں، سینک بہت اچھا کام کرتی ہے۔ سرائنم بھی میازم کے حوالے سے استعمال کی جا سکتی ہے۔ ایک دوائی ہوتی ہے ہیلوڈرما، وہ قطبین والی سردی ہوتی ہے، مریض بہت ٹھٹھرا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کیمفر میں بھی سردی بہت ہوتی ہے۔ یہ بڑی بڑی دوائیاں جو سردی میں استعمال کی جاتی ہیں، لیکن نکس ومیکا کا بڑا درجہ ہے۔ بیڈ ویٹنگ کے بہت زیادہ کیس ہمارے پاس آتے ہیں، ایک آدھ ڈوز میڈورینم کی دیں، کیڑے وغیرہ ہیں تو سکرینم دیں۔ اس کے علاوہ ایکوزیٹم کا استعمال بہت زیادہ کیا جاتا ہے بیڈ ویکم میں، کاسٹیکم بہت اچھا کام کرتی ہے، کالی فاس بہت اچھا کام کرتی ہے۔ سردی میں بیڈ ویٹنگ زیادہ ہو تو آپ دے سکتے ہیں رسٹاک دے سکتے ہیں، کیڑوں کی وجہ سے ہے تو آپ سائنا دے سکتے ہیں، بہت اچھا کام کرتی ہیں دوائیاں۔ یورک ایسڈ کے جو کیس ہوتے ہیں ہومیوپیتھی میں بہت اچھا ٹھیک ہوتے ہیں، میڈورینم کی سی ایم کی ایک ڈوز دیں۔ کالچیکم ٹاپ گریڈ کی دوائی ہے۔ دوسرے نمبر پہ لیڈم پال بہت اچھی دوائی ہے۔ آرٹیکا یورنس کیو میں بہت اچھا کام کرتی ہے، بربرس کیو میں بہت اچھا کام کرتی ہے۔ لائکو بڑی عمر کے لوگوں میں یورک ایسڈ بہت اچھا ٹھیک کرتی ہے۔ پیشاب میں بدبو ہو تو ایسڈ بینز کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس میں یورک ایسڈ بھی آپ دے سکتے ہیں، یورک ایسڈ 1 ml 15 دن کے لیے دیں، بہترین ٹھیک ہوتی ہے، یورک ایسڈ بہترین ٹھیک ہوتا ہے۔ کولیسٹرول اور ٹرائی گلائسرائڈ کے کیس سردیوں میں بہت آتے ہیں۔ پلساٹیلا ایک ایسی دوائی ہے کہ اس کا بہت بڑا رزلٹ ہے، کولیسٹرول بڑا ہو یا ٹرائی گلائسرائڈ بڑا ہو۔ اور کولیسٹرول کو ٹھیک کرنے والی ایک اور دوائی ہوتی ہے کولسٹینم، بہت اچھا کام کرتی ہے۔ ایلگیم سٹیوا بہت اچھا کام کرتی ہے۔ مریض کو جگر کا بھی مسئلہ ہے تو چیلیڈونیم بہت اچھا کام کرتی ہے۔ اکثر مریض آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میرا پیشاب بند ہو گیا، اوپیم کی ایک ڈوز دیں۔ اس کے علاوہ ایپس دے سکتے ہیں، لائکو دے سکتے ہیں، بربرس کیو میں دے سکتے ہیں، بہت اچھا پیشاب کھل جاتا ہے۔ انیمیا کے بڑے کیسز آتے ہیں ہومیوپیتھی میں، ایکس رے کارسینوسن اور ایچ بی کی پڑیاں دیں۔ لیسیتھینم بہت اچھا کام کرتی ہے، ونیڈیم بہت اچھا کام کرتی ہے، انیمیا کے جو کیس ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ فیرمیٹ کا بڑا درجہ ہے، یعنی آپ نے مریض کی کیفیت دیکھنی ہے، علامات دیکھنی ہے،
اور اس کے بعد فارمولہ سیٹ کر لیں۔ فیرم فاس بہت اچھا کام کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ویسے آپ یعنی ساتھ چیلیڈونیم دے سکتے ہیں یا الفلفا کیو ٹنکچر میں دے سکتے ہیں، انیمیا کے کیس بہترین ٹھیک ہوتے ہیں۔ ایکس رے کا بڑا درجہ ہے اس کے اندر، لازمی ایک ڈوز دیا کریں۔ بی پی آئی بھی ہومیوپیتھک میں بہت اچھا ٹھیک ہوتا ہے۔ اچھا، جن لوگوں کا بی پی آئی ہوتا ہے ان کو اکثر دیکھا گیا ان کا کولیسٹرول بھی ہوتا ہے، اگر کولیسٹرول ہو تو پلساٹیلا دیا کریں۔ خواتین میں بڑی عمر میں بی پی آئی ہے تو لیکسس بہت اچھا کام کرتی ہے۔ اس کے علاوہ برائٹا میور بہت اچھا کام کرتی ہے، نیچے والا بی پی آئی ہوتا ہے۔ اگر ویسے بی پی آئی تو برائٹا کارب خون کی نالیوں کو بھی کھولتی ہے اور برائٹا کارب بہت اچھا کام کرتی ہے۔ روولفیا کیو میں آپ دے سکتے ہیں۔ اس میں آرم ایٹ سی ایم کی ایک ڈوز لازمی دیا کریں۔ اور بہت سارے ہمارے پاس کیس آتے ہیں بون الارجمنٹ کے والے سے، ہڈیاں بڑھ جاتی ہیں۔ مرک سالٹ ٹاپ گریڈ کی دوائی ہے۔ اکلا لوا بہت اچھی دوائی ہے۔ کلکیریا فلور بہت اچھی دوائی ہے۔ علامات کے مطابق آپ دوائیاں سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ بریسٹ ایٹرافی کے بڑے کیس آتے ہیں، خواتین پریشان ہوتی ہیں، آیوڈم کی سی ایم کے کا ڈوز دیں۔ اس کے علاوہ برائٹا کا آپ دے سکتے ہیں، سیبل سے لوٹا کیو میں دے سکتے ہیں، لائکو آپ 200 پاور میں دے سکتے ہیں، سیپیا کا استعمال کر سکتے ہیں، پلساٹیلا کا آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ بریسٹ فیڈنگ کے بڑے کیس آتے ہیں، یعنی اس میں پلساٹیلا کا رزلٹ بہت اچھا ہے۔ ریسینس کمیونس بہت اچھا کام کرتی ہے۔ بریسٹ فیڈنگ میں الفلفا کیو آپ دے سکتے ہیں، لیسیتھینم دے سکتے ہیں۔ میٹاسٹیسز سے مراد یہ ہے کہ یعنی جیسے اکثر کینسر کے مریض آتے ہیں اس میں لکھا ہوتا ہے میٹاسٹیسز یعنی کینسر پھیل رہا ہے۔ ابروٹینم بہت اچھا کام کرتی ہے، یعنی انتقال مرض کی جو دوائی ہے وہ ابروٹینم ہے بیسیکلی۔ ہارٹ اٹیک کا خطرہ ہو تو ایکونائٹ کا درجہ بہت زیادہ ہے، یعنی دل کے مریضوں کو آپ آرمیٹ سی ایم کی ایک ڈوز دیں۔ اس کے علاوہ ایکونائٹ کا درجہ بہت زیادہ ہے۔ خون گڑھ ہے تو آرنیکا دیں، کولیسٹرول زیادہ ہے تو پلساٹیلا دیں، درد ہوتا ہے تو لیکٹوڈکٹس دیں، بی پی آئی ہوتا ہے تو لیکسس 30 کی ایک ڈوز دے سکتے ہیں، روولفیا کیو دے سکتے ہیں بی پی آئی ہونے کی صورت میں، ٹھیک ہے۔ اور والو کی بلاکیج ہے تو آپ ارجونا بہت اچھا کام کرتی ہے۔ آرنیکا ٹنکچر میں بھی بڑا اچھا کام کرتی ہے بلاکیج کی صورت میں۔ اگر دل پہ شکنجا ہے تو کیکٹس کا بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ دل کے مسائل تو ہومیوپیتھی میں ٹھیک ہوتے ہیں۔ لنگز میں سے بلیڈنگ ہو تو ایکلفا انڈیکا بہت اچھا کام کرتی ہے، ایپیکاک آپ دے سکتے ہیں۔ لیکسز ایک ایسی دوائی ہے کہ جہاں پہ بھی لفظ بلڈ آتا ہے وہاں پہ آپ دے سکتے ہیں، جیسے بلڈ پریشر ہائی ہے دے سکتے ہیں، بلیڈنگ پائل ہے دے سکتے ہیں، کوئی ہیماٹوما یعنی خونی گومڑ ہے اس میں آپ دے سکتے ہیں، یعنی جہاں پہ بھی خون کی خرابیوں کے مسائل ہوتے ہیں وہاں پہ آپ لیکسز دے سکتے ہیں۔ اب نارمل چلڈرن جو ہوتے ہیں یعنی معذور بچے بہت اچھا ہومیوپیتھی میں ٹھیک ہوتے ہیں۔ ایک تو جینز کی دوائیاں دیں، ایکس رے کارسینوسم دیں، اور پھر گیریکس میں ہر قسم کی معذوری ہوتی ہے۔ جلسیمیم کا بچہ صحیح طرح چل نہیں سکتا، سست ہوتا ہے۔ برائٹا کارب کے بچے کا دماغ سست ہوتا ہے۔ آپ علامات کے مطابق دیں دوائیاں بڑا اچھا کام کرتی ہیں۔ نوز بلیڈنگ میں 2 دوائیاں بہت اچھا کام کرتی ہیں، بیلاڈونا 1 فیرم فاس 1 بہت اچھا کام کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ایک ڈوز کروٹیلس کی بھی دے سکتے ہیں۔ ایمرجنسی میڈیسن کے بارے میں کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں کہ جو لوگ گھر جا کے بار بار فون کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب پھر مسئلہ کھڑا ہو گیا، معدہ خراب ہو گیا، فلانا ہو گیا، ڈگانا ہو گیا، ان کو ایمرجنسی کی ڈبی ضرور دیں تاکہ ایمرجنسی ان کی کور ہوتی رہے۔ اکثر بزرگ ہوتے ہیں گھر، انہوں کہتے ہیں کہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، وہ لے کے جاتے ہیں، وہ تھوڑی دیر رکھتے ہیں پھر بھیج دیتے ہیں۔ تو ایمرجنسی کا حل آپ خود کریں، یعنی بیسیکلی یہ ریپرٹری کے اندر پینک اٹیک لکھا ہوا ہے، آرسینک ایکونائٹ کاربوویج یہ جو دوائیاں ہوتی ہیں ایمرجنسی کی دوائیاں ہیں۔ اے ایل ٹی آئی ہو تو آپ کروٹیلس لازمی استعمال کریں۔ اس کے علاوہ روٹین میں چیلیڈونیم بہت استعمال ہوتی ہے، سلفر کا بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، نکس فمیکا کا بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ کاکسی پین میں ایک دوائی ہوتی ہے کاکسی،
کمال لیب کی بھی پوٹنسی موجود ہے۔ کاکسی 1 ایم آپ 15 دن بعد دے سکتے ہیں۔ ویسے کاکسی پین میں تو روٹا، پیریکم، رسٹاکس وغیرہ، کلکیریا فلور وغیرہ کام کرتی ہیں، لیکن کاکسی کی پوٹنسی لازمی دیا کریں۔ ایک اور ریوبرک لکھا ہوتا ہے ریپرٹی کے اندر، گیٹنگ تھن۔ مریض کہتا ہے کہ ایسے بازو دکھاتا ہے، کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب دیکھیں میں کمزور ہو رہا ہوں، اس کو سلفر کی ایک ڈوز دیں۔ وہ ہوتا نہیں ہے کمزور، لیکن سمجھتے ہیں میں کمزور ہو رہا ہوں۔ پھر ایک اور نقطہ ہے گیٹنگ تھک۔ اکثر خواتین موٹی نہیں ہوتی، لیکن وہ کہتی ہیں ڈاکٹر صاحب مجھے لگ رہا ہے کہ میں موٹی ہو رہی ہوں، کہ وہ ان کو فیل ہوتا ہے کہ وہ موٹی ہو رہی ہیں، حالانکہ ان کا وزن نارمل ہوتا ہے۔ اس کی دوائی ہوتی ہے نیٹرم کار، گیٹنگ تھک۔ پھر ایبسیس کے ہومیوپیتھی میں بڑے کیس ٹھیک کیے جاتے ہیں۔ انتھریکسینم کی ایک ڈوز دیں۔ ٹیرنٹولا کیوبنس بہت اچھا کام کرتی ہے۔ پھوڑے پھنسیوں کے کیس میں یعنی بیلاڈونا کا درجہ بہت زیادہ ہے، ایپرسلف کا درجہ بہت زیادہ ہے، مائرسٹیکا کا درجہ بہت زیادہ ہے، سلیشیا کا درجہ بہت زیادہ ہے، پھوڑوں کے کیسز میں بہت اچھا ٹھیک ہوتا ہے۔ گوائٹر کے جو کیس ہوتے ہیں اس میں ٹیوبر سی ایم کی ایک ڈوز دیں، تھائروڈینم سی ایم کی ایک ڈوز دیں۔ نیٹرم میں بہت اچھا کام کرتی ہے، سپنجیا بہت اچھا کام کرتی ہے، برائٹا کار بہت اچھا کام کرتی ہے۔ اس کے علاوہ علامات کے مطابق آپ دیکھیں کہ یعنی جو دوائیاں آپ مریض بہت زیادہ موٹا ہے تو اس کو کلکیریا کارب آپ دے سکتے ہیں۔ آپ نے علامات کو دیکھنا ہے، کیس کی نوعیت کو دیکھنا ہے۔ کلکیریا فلور آپ استعمال کر سکتے ہیں، فیوکس کیو میں آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ پرولیپس کا بڑا مسئلہ ہے، اینل پرولیپس ہو تو پوڈوفائلم بہت اچھا کام کرتی ہے، یوٹرس پرولیپس ہو تو لیلیم ٹگ ایک بہت اچھا کام کرتی ہے، اور اس کے علاوہ سپیا بہت اچھا کام کرتی ہے۔ آرامٹ سی ایم کی ایک ڈوز دے سکتے ہیں۔ کلکیریا فلور بہت اچھا، یعنی یوٹرس پرولیپس کا بھی ہومیوپیتھی میں بڑا اچھا حل ہے۔ پریگننسی کے جو مسائل ہوتے ہیں ہومیوپیتھی میں بہت اچھا ٹھیک ہوتے ہیں۔ پریگننسی میں ایک خاص دوائی ہوتی ہے سپیا، یہ پریگننسی کے ہر مسئلے کو ٹھیک کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ کئی لوگ آگے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میری پلس ریٹ بہت ہائی ہوتا ہے، اسپائجیلیا بہت اچھا کام کرتی ہے، ارسینک ایکونائٹ بہت اچھا کام کرتی ہیں۔ پولی یوریا یعنی پیشاب زیادہ آنا، ایکوزیٹم ٹاپ کی دوائی ہے۔ پیٹروسلینیم کا مریض کہتے ہیں میرا پیشاب راستے میں نکل جاتا ہے، میں واش روم تک پہنچ نہیں سکتا، ایسے مریضوں کو پیٹروسلینیم دیں۔ شوگر کی وجہ سے ہے تو ایسڈ فاس دیں۔ مثانہ کمزور ہے تو کاسٹیکم دیں۔ میڈولینم سی ایم کے مریض پولی یوریا کے یعنی مثانے والے مریضوں کو دے سکتے ہیں آپ۔ اس کے علاوہ ہم نے فیکٹر ضرور دیکھنے کہ شوگر کی وجہ سے تو وہ دوائیاں دیں۔ پولی یوریا اچھا ٹھیک ہوتا ہے، رات کو پیشاب زیادہ آتا ہے تو مرکسال دیں۔ پراسٹیٹ کی وجہ سے ہے تو کونیم کاسٹیکم دیں، برائٹا کارب دے سکتے ہیں، سیبل سیلوٹا کیو میں دے سکتے ہیں۔ ہم نے کازیٹیو فیکٹر ضرور دیکھنے، لیکن دوائیاں کام کرتی ہیں۔ بکس کے حوالے سے میں پہلے بھی کئی دفعہ بتاتے رہتا ہوں کہ ڈاکٹر کھنیجا کی ایک کتاب ہے السٹریٹڈ گائیڈ ٹو دا ہومیوپیتھک پرنسپل، بہت اچھا اس میں لکھا ہوا ہے، پریکٹیکل تجربات ہیں۔ اس کے علاوہ مٹیریا میڈیکا، یہ جو کھنیجا کی کتاب ہے یہ دامن شفا کے نام سے بھی اردو ترجمہ بھی اس کا موجود ہے۔ مٹیریا میڈیکا ٹاپ کا بورک مٹیریا میڈیکا انگلش میں پڑھا کریں، اور کلارک کو ضرور توجہ کیا کریں، کلارک نے بڑی خوبصورت باتیں لکھی ہیں، بڑے تجربے کی باتیں لکھی ہیں۔ پریگننسی میں ایک اور مسئلہ ہوتا ہے کہ گروتھ نہیں ہوتی، یہ بڑا ایک مسئلہ ہے۔ اس میں اکثر ٹارچ ٹیسٹ خراب ہوتا ہے، ٹارچ والی دوائیاں دیں، سفلینیم بیسلینیم آرامٹ دے سکتے ہیں۔ جو انفیکشن ہے جیسے ٹاکزو پلاسموسس ہے یا روبیلا ہے یا ہرپیز ہے، جو بھی ہے وہ دے دیں ایک ڈوز۔ اس کے علاوہ آرامٹ 30 بہت اچھا کام کرتی ہے گروتھ کے حوالے سے، سیپیا بہت اچھا کام کرتی ہے، اسکیل کار بہت اچھا کام کرتی ہے۔ ٹنکچر میں لیٹرس فیرینوسا بھی دی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور نقطہ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ کوئی بندہ مثلا کہتا ہے کہ 8 ماہ کا بچہ ہے تو پری میچور ڈلیوری ڈاکٹر نے کہا جی کرنی پڑے گی، یعنی وقت سے پہلے دردیں شروع ہوتی ہیں، اس میں جلسیمیم 1 ایم دیں گے تو دردیں رک جائیں گی، پری میچور ڈلیوری رک جائے گی۔ اگر ہم نے بچہ پیدا کرانا ہے تو اوپیم جلسیمیم اور کالو فائلم سی ایم میں
یعنی علامات کے مطابق دوائیاں دی جا سکتی ہیں۔ اگر آپ جلسیمیم 1 دیں گے تو ڈلیوری رک جائے گی، CM دیں گے جلسیمیم تو ڈلیوری ہو جائے گی۔ دوسرے نمبر پہ قیمتی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ نے پوٹینسی کا دھیان یہ رکھنا ہے کہ ایکیوٹ کیسز ہیں تو آپ ہائی ڈوز استعمال کر سکتے ہیں، 201 استعمال کر سکتے ہیں، CM آپ ہر مریض کو دے سکتے ہیں۔ اگر مہینے کی دوائی دے رہے ہیں، مریض دوسرے شہر سے آیا ہوا ہے تو اس کو آپ مہینے کی دوائی دیں گے، ٹھیک ہے، اس میں تو CM دی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی کرانک کیس ہے تو اس میں مہینے کے لیے CM کی یا 1 کی ایک ڈوز دیں، اور اس کے بعد 6C بھی استعمال کر سکتے ہیں، 30 استعمال کر سکتے ہیں۔ کرانک کیسز میں 200 بھی استعمال کی جا سکتی ہے۔ پوٹینسی کے اوپر میری پوری ایک ویڈیو پڑی ہوئی ہے، ہاؤ ٹو سلیکٹ دا پوٹینسی، کہ کن کن کیسز میں کون سی پوٹینسی سلیکٹ کی جاتی ہے، آپ اس ویڈیو کو بھی دیکھیں۔ باقی میں ایک دفعہ پھر ڈاکٹر مختار صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، میں تمام کمپنیز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ کمال لیب بالخصوص یہاں پہ میکٹم والے ہیں، اس کے علاوہ پال بروکس والے ہیں، کینٹ والے ہیں، ڈاکٹر خالد چودھری صاحب جو ہے انہوں نے اس کے اوپر بڑی کنٹریبیوشن کی ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ڈاکٹر مختار صاحب آپ کو بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ بڑا اچھا اور خوبصورت پروگرام آپ نے کروایا ہے۔ اس طرح کے جو سیمینار ہیں ان کو ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے جو ہمارے تجربات ہیں ہم تو دیکھیں یعنی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ بھی کوئی نہ کوئی نالج شیئرنگ کرتے رہتے ہیں۔ میرا ہر قسم کا لیکچر YouTube پہ پڑا ہوا ہے، مائنڈ کے اوپر ہے، بانجھ پن کے اوپر ہے، ملٹیپل قسم کی ویڈیو ہیں، ہر قسم کا یعنی پوٹینسی کا استعمال ہے، دوائی کیسے بنائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ ان لیکچر کو سنا کریں جہاں سے فائدہ ہو، یعنی ڈاکٹر عثمان غنی صاحب کے لیکچر پڑھے ہوئے ہیں، ڈاکٹر علی محمد صاحب کے لیکچر پڑھے ہوئے ہیں، ڈاکٹر طارق محمود صاحب کے لیکچر پڑھے ہیں۔ آپ یعنی یہ لیکچر سنیں، فائدہ اٹھائیں، ٹھیک ہے۔ جو جو اچھے اچھے ڈاکٹر یعنی اپنا نالج شیئرنگ کرتے ہیں ان کو آپ سنیں۔ تو انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب اللہ نے زندگی دی تو پھر کبھی موقع ملا تو بات کریں گے۔ میں ایک دفعہ پھر ڈاکٹر خالد چودھری صاحب کو اور ڈاکٹر مختار صاحب کو اور جامعہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر ویلفیئر ایسوسی ایشن کے جو ممبران ہیں، ڈاکٹر قادری صاحب ہیں، اس کے علاوہ باقی دوست ہیں، تو سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ڈاکٹر سجاد صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، یہ ڈاکٹر مختار صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں۔ سٹی ہومیوپیتھک سٹور کا بالکل میں مشکور ہوں کہ انہوں نے مل جل کے ایک بڑا پروگرام کروایا جانیہ کے اندر۔ تو ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ آپ کے لیے دعا بھی ہے، اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ ہم نے مل جل کے کام کرنا ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔